اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ وہ اس لاکٹ کو ہاتھ میں پکڑے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ کیسا لگا تمہیں؟ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ بہت اچھا، جوش میں کہتی ہوئے مڑی، لیکن پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر جیسے اس کا سانس رک چکا تھا۔ مام! اس نے چلانا چاہا، لیکن اس کے چیخنے سے پہلے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر اگلے ہی پل روحیہ کی مخصوص نس دبا چکا تھا۔ سوری روح، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہارے بھائی نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کا وجود اپنی باہوں میں بھرے وہ اپنی بیوٹی کو لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، وہ لڑکا اس کی روح کے اتنے قریب کیوں کھڑا تھا؟ وہ گاڑی میں بیٹھا بھی یہاں سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ کن نظروں سے روحیہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہا تھا تو وہ اس کے اتنے قریب کھڑی اس بے وقوف لڑکی کو نہیں آ رہا تھا۔ داد، میری گن دو۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے داد کو مخاطب کیا، جبکہ نظریں سامنے چلتے اس منظر پر تھیں۔ داد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سامنے زین کھڑا تھا۔ کیا وہ اسے یہیں سڑک پہ مار دے گا؟ ایسی توقع داد کو اس سے نہیں تھی۔ کیوں سر؟ میری گن دو۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا، جس پر گھبرا کر داد نے جلدی سے گن اسے پکڑا دی۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف۔ وہ ٹریڈ مل پر تیز تیز دوڑ رہا تھا۔ اس کا خاص ملازم اس کے پیچھے اپنے ہاتھ میں ٹاول لیے کھڑا تھا، جبکہ پاس پڑی اس چھوٹی میز پر فریش جوس رکھا ہوا تھا جو ابھی ابھی داد نے لا کر رکھا تھا۔ سر، سر! کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اس لیے وہ شخص بنا دستک دیے خوشی سے اندر آ گیا۔ اس کے اس طرح آنے پر جہاں داد نے اسے گھبرا کر دیکھا، وہیں ٹریڈ مل پر دوڑتا ہوا شخص بھی اس سے اتر کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے بلیک کلر کا بنیان پہنا ہوا تھا، جسم پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا، جس سے صاف لگ رہا تھا وہ کافی دیر سے اپنے جم روم میں موجود ایکسرسائز کر رہا تھا۔ اس کے چاکلیٹ براؤن بال پسینے کی وجہ سے ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، جبکہ براؤن آنکھیں سامنے موجود شخص کو دیکھ رہی تھیں۔ سر، آپ نے شرٹ منگوائی تھی تو میں لے آیا۔ اس نے شاپنگ بیگ میں موجود وائٹ کلر کی شرٹ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، جو کہ سلور ریپر میں پیک تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اتنے اچھے کام پر سامنے کھڑا اس کا سر اسے کوئی تو انعام دے گا، اور وہ صحیح تھا، انعام تو اسے ملنا تھا، لیکن بیسٹ سٹائل میں۔ اس کا اشارہ کرتے داد اس کے قریب چلا گیا اور اپنے ہاتھ میں موجود ٹاول اس کی طرف بڑھایا تھا۔ تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے کتنا وقت ہوا ہے؟ بھاری گھمبیر آواز اس جگہ گونجی۔ اس کی نظریں مستقیم پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ وہ ہاتھوں سے اپنے سفید بدن پر موجود پسینہ ٹاول کی مدد سے صاف کر رہا تھا۔ سر، 1 ہفتہ؟ اس 1 ہفتے کے اندر میں نے تم سے کتنے کام کروائے ہیں؟ سر، آپ نے مجھ سے پہلا کام کروایا۔ اب کی بار مستقیم بھی گڑبڑا چکا تھا۔ مطلب پہلا کام، پہلی غلطی اور آخری دن۔ اس کے آخری دن بولتے مستقیم کا جیسے سانس رک چکا تھا۔ فکر مت کرو، زندگی کا آخری دن نہیں کہہ رہا، کام کا کہہ رہا ہوں۔ پہلی غلطی ہے، اس لیے چھوڑ دوں، ورنہ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ آج کے بعد مجھے تم یہاں پہ نظر نہ ہو۔ جوس کا گلاس جو داد نے اسے دیا تھا، اس میں سے چند سپ لے کر اس نے واپس رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ سر، اس شرٹ کا کیا کروں؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود مہنگی شرٹ اس کی طرف بڑھائی، لیکن اس نے اسے نہیں چھوا۔ جلا دو، ایک لفظ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ مستقیم حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں کھل گیا؟ اس کے کمرے سے جاتے داد نے مستقیم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا خوش ہوں؟ مجھے بولا تھا 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ شرٹ لا کر انہیں دے دوں، چاہے کتنی ہی کیوں نہ لینی پڑے، وہ بھی صرف اسی سے جس نے خریدی تھی۔ میں اس آدمی کو ڈبل قیمت دے کر یہ شرٹ لایا، وہ بھی 1.5 گھنٹے میں، اور مجھے انعام کے بجائے نوکری سے نکالا جا رہا ہے، اور بول رہے ہیں کہ شرٹ جلا دو۔ یہ بیسٹ کی طرف سے انعام ہے کہ تم یہاں زندہ کھڑے ہو، ورنہ جس طرح تم بنا اجازت کمرے میں آئے تھے، اسی وقت اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے۔ یہ شرٹ وہ تو اسے نہیں پہننے گا، تو اتنے پیسے خرچ کر کے منگوائی کیوں؟ کیونکہ اس پر بیسٹ کی نظر پڑ چکی تھی، لیکن شاپ کیپر نے کہا کہ بک چکی ہے۔ اس نے یہ شرٹ منگوائی کیونکہ اسے پسند آ چکی تھی، اور جو چیز اسے پسند آ جائے تو وہ اسے کسی کو نہیں دیتا، اور اگر کوئی اور اس کی پسند کی ہوئی چیز کو لے لے تو نہ تو بیسٹ اسے خود استعمال کرتا ہے، نہ ہی دوسرے شخص کو کرنے دیتا ہے۔
اس شخص کو بھی مار دے گا جو اس کی چیز لینا چاہے گا، اور اپنی پسندیدہ اس چیز کو بھی ختم کر دے گا اگر کسی نے ہاتھ لگایا ہوگا، لیکن کسی کو دے گا نہیں۔ داد کے کہنے پر اس نے اپنا ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اچھا ہی تھا جو اس نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا۔ جو شخص ات کھلے دروازے سے بنا اجازت آنے پر جان سے مار سکتا ہے، بڑی غلطی پر کیا سزا دے گا؟ اس کی پہلی غلطی معاف کر دی، دوسرے معاف نہیں کرتا، بلکہ شاید معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ کمرے میں داخل ہوتی اے سی کی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی۔ سیدھا اپنے واش روم میں چلا گیا اور واش روم میں ہی وارڈروب کو کھولا۔ اس نے اپنا سوٹ نکالا جب نظر وارڈروب میں رکھے سفید دوپٹے پر گئی۔ چند لمحے اس دوپٹے کو دیکھتا رہا، پھر اسے اٹھا کر اس نے اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ کانوں میں وہی معصوم سی بچوں جیسی آواز گونجنے لگی، دعا کرو کہ ہماری ملاقات پھر نہ ہو، کیونکہ اگر ہو گئی تو تمہیں اس بیسٹ کی قید سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو میری محبت ہو، اور دعا کرو یہ محبت محبت ہی رہے۔ اگر تو میرا جنون یا پاگل پن بن گئی، نہ تو تمہیں مجھ سے کوئی دور کر سکے گا، پھر تمہیں ساری عمر بیسٹ کی قید میں ہی رہنا ہوگا۔ دعا کرو کہ ہم پھر کبھی نہ ملیں۔ تمہاری اور میری دنیا الگ ہے، اور میں تمہیں اپنی اس دنیا میں نہیں لانا چاہتا، بس شرط صرف یہ ہے کہ ہم پھر کبھی نہ ملیں۔ اس دوپٹے پر نظریں جمائے سرگوشی بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن دل میں یہی خواہش تھی کہ وہ دوبارہ مل جائے۔ اس لڑکی کو ڈھونڈنا بیسٹ کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس نے اسے کبھی نہیں ڈھونڈا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ معصوم اس خون خرابے والی دنیا میں آئے۔ ہاں، لیکن اگر اسے دوبارہ وہ ملی تو اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ اگر قدرت نے اس لڑکی کو اس کے لیے رکھا ہے تو اسے ضرور ملے گی، پھر بیسٹ کی ہی رہے گی۔ احد، میرا بچہ، تم باپ بن گئے ہو، ماشاء اللہ سے بیٹی ہوئی ہے۔ اس کے فون اٹھاتی زہرا بیگم نے خوشی سے لبریز لہجے میں کہا، جبکہ دوسری طرف تو وہ ان کی بات سن کر حیران ہی ہو چکا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں ماما؟ کیا میں واقعی خوشی سے اس کے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ ہاں میرا بچہ، تم بس جلدی سے آ جاؤ۔ حریم کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، تمہارا ہی انتظار ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، میں جلدی آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی، اور زہرا بیگم جانتی تھی اس وقت رو بھی رہا ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کی وجہ سے آنسو گر رہے ہوں گے۔ اسے دعائیں دے کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ کیا ہوا احد بھائی، آپ رو رہے ہیں؟ کیپٹن شاداب نے اس کے پاس آ کر کہا، جس پر اس نے مسکراتے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں باپ بن گیا شاداب، میری بیٹی ہوئی ہے۔ خوشی اس کے لہجے سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہر کسی کو اپنی اس خوشی کی خبر میں شریک کر لے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مطلب کیپٹن احد کی بیٹی ہوئی ہے؟ ہاں شاداب، میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ خوشی اس کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ بس اب اسے تو اس بات کا انتظار تھا، جلدی سے وہ مشن کمپلیٹ کر کے اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس چلا جائے۔ زہرا بیگم کے کمرے سے جاتے اس نے روحیہ کو اپنے قریب بلایا۔ تمہارا ایڈمیشن ہو گیا؟ نہیں، پاپا سے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا آج ہم جائیں گے اور میں فارم لے آؤں گی، لیکن بیبی کی وجہ سے پروگرام چینج ہو گیا۔ اس نے کارٹ میں لیٹی بیبی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں کالج جانے کی؟ ہاں بھابھی، خوشی تو بہت ہو رہی ہے۔ اب سب کو پتہ چلے گا روحیہ بڑی ہو گئی ہے۔ کالج میں جانے سے بڑے ہو جاتے ہیں؟ جی۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، بقول تمہارے تم اب بڑی ہو چکی ہو۔ حریم نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اجازت ملتی وہ اندر کمرے میں داخل ہوا، جہاں کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ پورے کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ سگریٹ کا دھواں بھی پھیلا ہوا تھا، جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ عمل کافی دیر سے چل رہا تھا۔ سر، معید کا پتہ چل گیا ہے۔ داد کے کہنے پر اس نے اپنی بند آنکھیں کھولیں اور انگلیوں میں دبا سگریٹ ایسٹرے میں پھینکا۔ کہاں ہے وہ؟ سعودیہ میں۔ آپ کہیں تو اسے یہاں لے آؤں؟ نہیں، میں خود وہاں جاؤں گا۔ صبح ہونے سے پہلے میرے وہاں جانے کا سارا انتظام کرو۔ اوکے سر۔ اپنا سر ہلا کر وہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ میں اسے کیسے اٹھاؤں؟ گر گئی تو؟ اس نے کارٹ میں لیٹی اس بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو رو رہی تھی اور روحیہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زہرا بیگم اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھی، اس لیے یہ کام تو اس کے ذمہ تھا کہ اس روتی بیبی کو اٹھا کر اس کی ماما کو دے دے۔ آپ خود اٹھا لیں، مجھ سے گر جائے گی بھابھی۔ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، تم اسے اٹھاؤ، نہیں گرے گی، بس جیسے میں بتا رہی ہوں ویسے اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیبی کو پکڑنے کا طریقہ بتانے لگی۔ کتنی ہلکی ہے یہ۔ بیبی کو گود میں لیتے اس نے بچوں جیسی خوشی لیے حریم کی طرف دیکھا، جبکہ اس کے انداز پر حریم کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس نے بیبی کو حریم کی گود میں دے دیا، خود واپس جا کر بیٹھ گئی۔ یہ منظر سعودیہ میں بنے ایک ہوٹل کے روم کا تھا، جہاں وہ شخص لائٹ آف کیے مزے سے سو رہا تھا۔
जब सोते में इसे किसी की भारी गंभीर आवाज़ सुनाई थी, जिसे पहले तो इसने अपना वहम समझा। बाद में दोबारा आवाज़ जब मज़ीद सख्ती से सुनाई थी, इसने झटके से अपनी जगह से उठकर लाइट ऑन कर दी। नज़र सबसे पहले वहाँ रखी कुर्सी पर बैठी शख्स पर गई, जो अपने दोनों पाँव टेबल पर रखे अपना सर कुर्सी से टिकाए इसे ही देख रहा था। हेलो मोईद। बीस्ट, तुम यहाँ? जहाँ तुम वहाँ मैं। आखिर कब तक छुपते तुम मुझसे? नहीं, मैं क्यों छुपूंगा? इसने अपने लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश की। हाँ, तुम क्यों छुपोगे मुझसे? तुमने कौन सा गलत काम किया है? तुमने कौन सा किसी का रेप किया है? पाँव टेबल से नीचे करके इसने पुरस्कार अंदाज में कहा, जबकि इसके कहने पर मोहित के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। बीस्ट सब जानता था, तो फिर इससे कुछ छुपाने का क्या फ़ायदा? देखो बीस्ट, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा किसी के साथ ये सब नहीं करूँगा। मैंने बस उस लड़की को देखा और मैं बहक गया। मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं दोबारा का मौका ही नहीं दूंगा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, दिलकश मुस्कुराहट, लेकिन मोहित को इस वक्त इसकी मुस्कुराहट से खौफ आ रहा था। उसने साइड टेबल पर रखी नोकीली चीज़ उठाई, जिसे देखकर मोहित का सांस रुक चुका था। ये इसने साइड टेबल पर कब रखी? शायद जब वो यहाँ आया था। इसके हाथ में मौजूद वो चीज़ देखकर मोहित ने अपने हाथ इसके सामने जोड़ दिए, जबकि इसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थीं। क्या पता कोई ऐसी चीज़ मिल जाती जिससे वो इसका मुकाबला कर सकता। लेकिन इस वक्त कमरे में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। कमरे के कोने में खड़ा यही सोच रहा था, यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे बाप का, तुम्हारी माँ का वास्ता। इसके कहने पर बीस्ट की रगें तन गई थी, जबकि आंखों की सुर्खी बढ़ चुकी थी। अगले ही पल इसने मोहित की सांसें रोक दी। इसने इस तरह से इसे मारा था कि इसकी चीख भी नहीं निकल सकी थी, जबकि इसकी सांसें रोकने के बावजूद भी बेदर्दी से इसे मार रहा था। इसके कमरे की लाइट खुली देखकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर हरीम इसके कमरे में आ गई। रोहिया, तुम सोई नहीं हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मामा ने कहा था आपको आराम करवाना है, कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। इसकी बात पर हरीम मुस्कुराते इसके पास बैठ गई। 3 दिन पहले तो हॉस्पिटल से आई थी। मैं ठीक हूँ, कमरे में पानी नहीं था तो वही लेने आई थी। तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो यहाँ आ गई। क्या कर रही हो? मैं स्टोरी पढ़ रही थी। कौन सी? ब्यूटी एंड द बीस्ट। रोहिया ने स्टोरी बुक इसके सामने रखी। इस किताब में स्टोरी के साथ साथ कार्टून स्टाइल में तस्वीरें भी थी। तुम तो कह रही थी अब तुम फर्स्ट ईयर में जाओगी, अब तुम बड़ी हो गई हो, फिर भी ये बच्चों वाली कहानियाँ। भाभी, ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है और पता है मैं क्या सोचती हूँ, मेरी भी लाइफ में कोई बीस्ट आएगा मुझे कैद करके। रोहिया मेरी जान, ये सारी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये तो अपनी ब्यूटी से इतना प्यार करता है भाभी। वो शहज़ादा होता है और हाँ, वो अपनी ब्यूटी से बहुत प्यार करता है। तुम फिक्र मत करो, हम भी अपनी ब्यूटी के लिए ऐसे ही शहज़ादा ढूंढ लेंगे जो इससे बहुत प्यार करेगा। इसने रोहिया के भरे भरे गालों को खींचते हुए कहा, जबकि इसकी बात सुनकर शर्मा कर अपना चेहरा तकिए में छुपा चुकी थी। अच्छा, अब सो जाओ, फिर सुबह एडमिशन के लिए भी तो जाना है। इसके कहने पर अपना सर हिलाकर वार्डरोब से नाइट सूट निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। यहीं रुको बेटा, मुझे बस 15 मिनट लगेंगे, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके कॉलेज से बाहर आते ही हुसैन साहब ने मोबाइल अपनी जेब में रख कर कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? बस अभी आ रहा हूँ। रोहिया एक दोस्त की वालदा इस वक्त हॉस्पिटल में है, इसे पैसों की ज़रूरत है। हॉस्पिटल यहीं पास में है, मैं इसे पैसे देकर आता हूँ। ठीक है, आप जाएँ, जल्दी आ जाइएगा। यहीं रहना, मैं बस 15 से 20 मिनट में आ जाऊँगा। और आयज़ा को कहना है जब तक मैं नहीं आ जाता आपको छोड़कर नहीं जाएगी। उनके कहने पर इसने अपने सर को जुम्बिश दी और वापस कॉलेज के अंदर चली गई। आयज़ा ने अभी तक इसकी वजह से एडमिशन नहीं लिया था। इसका कहना था कि इसी बहाने इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक के प्रैक्टिकल के बाद से इन दोनों को मुलाकात नहीं हुई थी। कॉल पिक करते ही दाद ने इसे सलाम किया। टाइम क्या हो रहा है दाद? इसके सवाल पर दाद ने हैरत से घड़ी की जानिब देखा। क्या इसने टाइम पूछने के लिए फ़ोन किया था? सर, 10 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। कहाँ हो तुम इस वक्त? सर, घर पे हूँ। मैंने तुम्हें क्या कहा था? 10 बजे तुम्हें मुझे पिक करना है। इसके कहने पर दाद ने अपने सर पे हाथ मारा। सर, वो मैंने सुना था कि आपकी फ़्लाइट लेट हो गई है। इसने कमज़ोर सा बहाना बनाया, क्योंकि ये बात वो इसे बताकर अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था कि अपने सर को वापस लाना तो भूल ही गया था। बहाने बनाने के बजाय यहाँ आओ, एड्रेस भेज रहा हूँ। 5 मिनट में तुम यहाँ नहीं पहुँचे तो मेरे कत्ल की लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा होगा।
जी जी सर, मैं बस आ रहा हूँ। इसने जल्दी से फ़ोन रखा और घर से निकल गया। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हो जाता तो बेस्ट वाकई में अगला नंबर इसका ले आता। रूही मेरी दोस्त और मेरी कज़न है, और अब ये भी हमारे साथ इसी कॉलेज में एडमिशन ले रही है। इसके करीब आते ही आयज़ा ने अपने बराबर खड़ी लड़की का इससे तारुफ करवाया। ये कितनी प्यारी है, जितना सुना था आप इससे ज़्यादा प्यारी हो। इसे देखते ही हमना ने कहा, जबकि अपने लिए तारीफ़ सुनकर इसने मुस्कुराते नज़रें झुका ली। आप आयज़ा की दोस्त हो तो फिर मेरी भी हो। बिल्कुल, और अब इंशाअल्लाह आपसे अगली मुलाकात क्लास में होगी। आयज़ा और इसके साथ अलविदाई कलमात अदा करके वो कॉलेज से चली गई, क्योंकि बाहर इसका भाई इसका वेट कर रहा था। तो वापस क्यों आ गई? पापा को इमरजेंसी में जाना पड़ गया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं वापस अंदर चली जाऊं, और ये बात भी कही कि आयज़ा से कहना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता वो मुझे छोड़कर नहीं जाए। अच्छा, कितना टाइम लगेगा उन्हें आने में? 15 से 20 मिनट कहे थे। तो जब तक हम सामने बने कैफ़े में होकर आए। इसके कहने पर रोहिया ने हैरान नज़रों से इसे देखा। नहीं आयज़ा, क्या हो गया? हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हम कौन सा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं? कैफ़े में चलते हैं, तुम कुछ लेना चाहो तो ले लेना। वैसे भी तुम कभी अकेले घर से बाहर भी तो नहीं गई हो। इसका हाथ पकड़कर वो इसे बाहर की जानिब ले जाने लगी, जब रोहिया ने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मामा को पता चला तो डांट पड़ेगी। पापा जब आएंगे तो जब तुम्हें चलना हो तो वो हमें ले जाएंगे। रूही, ज़िंदगी में थोड़ा तो एडवेंचर लाओ। मुझे नहीं जाना आयज़ा, तुम्हें इतना शौक़ है तुम चली जाओ। तो क्या मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, तुम्हें अंकल आंटी की कसम, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कसम वापस लो। मैं ऐसा कर चुकी हूँ और मैं वापस नहीं लूँगी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। पहली बार मुझे मौका मिला है तुम्हारे साथ बाहर जाने का, फ़ायदा क्यों नहीं उठाऊँ? इसकी नम आँखों को नज़रअंदाज करके वो इसका हाथ पकड़े इसे बाहर की जानिब लेकर चली गई। कहाँ हो तुम इस वक्त? कॉल पिक करते ही संजीदा सी आवाज़ इसे सुनाई दी। लाहौर। अच्छा, लाहौर में हो। कहाँ से आ रहे हो? सऊदीया। क्या करने गए थे? डैड जब जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। तैमूर साहब की गुस्से से भरी आवाज़ इसे सुनाई थी, जिसे सुनकर गहरा सांस लेकर अपनी जगह से कैफ़े के बाहर आ गया। इसमें तंग आने वाली क्या बात है? आपको तो अब सब इसकी आदत हो जानी चाहिए। तुम क्यों ऐसे काम करके मुझे गुस्सा दिलाते हो? जितने गुस्से से कह रहे थे, दूसरी तरफ मौजूद शख्स इतने ही इत्मीनान से खड़ा था। चलो, हमने कैफ़े देख लिया, अब चलते हैं। कैफ़े के करीब आती इसने कहा और वापस कॉलेज जाने लगी। वैसे भी कॉलेज और कैफ़े आमने सामने ही तो बने थे। रुको, क्या हो गया है रूही? मैं तुम्हें बता रही हूँ आयज़ा, अगर मामा को इस बारे में पता चला ना तो मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म कर लूँगी। मुझे डर लग रहा है। मैं ऐसे कभी पापा या भाई के बिना भी नहीं आई। देखो मेरा दिल भी कितना तेज़ धड़क रहा है। इसने खुद ही अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया, जो मामूल से ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। वो फल्ला डरपोक, जाओ तुम कॉलेज। तुम नहीं चलोगी? नहीं, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाऊंगी। तुम चली जाओ या मैं छोड़ कर आऊँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी, सामने ही तो है। इसके बाद सुनकर आयज़ा अपना सर हिलाकर कैफ़े में चली गई, जबकि वो खुद भी गहरा सांस लेकर कॉलेज जाने के लिए मुड़ी, जब नज़र सामने खड़े शख्स की तरफ उठी, जो इस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वाइट शर्ट के साथ इसने ब्लैक जीन्स और जैकेट पहन रखी थी। इसकी नज़रें सामने खड़े शख्स की जैकेट पर मौजूद थी, जहाँ कुछ अलग सा नज़र आ रहा था। उसने हर तरफ देखा। कैफ़े और कॉलेज के अलावा इस जगह में बस एक वीरान बिल्डिंग मौजूद थी, और वहाँ पर एक आदमी बंदूक का निशाना इस शख्स की तरफ किए बैठा था। बिल्डिंग में छुपे इस आदमी का सिर्फ सर दिख रहा था, जबकि ये मंजर देखते ही इसका जहन तेज़ी से चलने लगा। वो भागने के अंदाज में खुद से चंद कदम दूर शख्स की तरफ बढ़ी और इसे धक्का दे दिया। गोली चली थी, जिस पर चलाई थी वो बच चुका था, लेकिन इसके बाजू पर लग चुकी थी। बंदूक पर शायद साइलेंसर लगा हुआ था। सर, आप ठीक हैं? दांत भागता हुआ इसके करीब आया। वो अभी अभी यहाँ पर आया था, यकीनन यहाँ का सारा मंजर देख चुका था। उस आदमी को पकड़ो, यकीनन बिल्डिंग में है। दांत से कहकर वो रोती और रोहिया की जानिब बढ़ा। इसके बाजू से खून निकल रहा था और पहने सफ़ेद कपड़े खून में रंगे हुए थे। बच्चे, रोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें भी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मामा। तकलीफ़ की वजह से इसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। ये तकलीफ़ इस नाजुक वजूद के लिए बहुत ज़्यादा थी। जब ये तकलीफ़ बर्दाश्त न करते हुए वो बेहोश हो चुकी थी। इर्द गिर्द लोगों का रश लगना शुरू हो चुका था, जिन्हें नज़रअंदाज करके इसने रोहिया को अपनी बाहों में उठाया और इसे लेकर गाड़ी की तरफ चला गया, जो दाद यहाँ लाया था।
روہیا کا پہننا سفید دوپٹہ اس کے بازو پر باندھ دیا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے وہ اس کے خون روکنے کے لیے اس کے بازو پر باندھ دیتا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ ہاسپٹل میں اس کے پاس پہنچتے ہی تیمور صاحب نے سب سے پہلا سوال پوچھا۔ ان کی آواز سن کر اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ان کے پیچھے کھڑے داد کو گھورنے لگا۔ اس کے ایسا کرتے داد نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے مت دیکھو، آنے میں دیر ہو گئی تھی تو اس لیے میں نے خود اس کے پاس فون کیا تھا۔ تو مجھے بتاؤ وہ لڑکی کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اب کیسی ہے وہ؟ ڈیڈ میں نہیں جانتا وہ لڑکی کون ہے۔ اس وقت وہ بے ہوش ہے، اور جب ہوش میں آئے گی تو سب سے پہلے اس کا نام ہی پوچھوں گا۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ داد کے بتانے پر تمہاری فکر ہو رہی تھی تو یہاں چلا آیا۔ مجھے اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنا ہے جس نے میرے بیٹے کی جان بچا لی۔ میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لڑکی نے میری جان نہیں بچائی، وہ بس ایک وسیلہ بنی تھی۔ گولی کس نے چلائی؟ ان کے پوچھنے پر اس نے داد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، وہ آدمی پکڑا گیا ہے، اس وقت ٹارچر سیل میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے ٹارچر کر کے یہ بات جان لوں گا کہ گولی اس نے کس کے کہنے پر چلائی تھی، لیکن کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ میری کون سی کسی سے کوئی دشمنی ہے؟ اس کی بات پر تیمور صاحب نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ تمہارے پاس کوئی ایک وجہ نہیں ہے دشمنی کی۔ سب سے پہلی وجہ، تم سیاستدان تیمور کاظمی کے بیٹے ہو، اور دوسری وجہ جو سب سے بڑی ہے، جسے ہر کوئی جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم بیسٹ ہو، جسے یہ ڈر نہیں کہ وہ کھلے عام لوگوں کو مارتا پھرتا ہے۔ اگر تم ابھی تک بچتے آئے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کو آج تک تمہارے خلاف ثبوت نہیں ملا ہے، ملے گا بھی نہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کا بیٹا اتنی صفائی سے کام کرتا ہے، بھیڑ میں لوگوں کو مارتا ہے، پھر بھی آج تک کسی نے اسے نہیں پکڑا، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ میں صرف انہی لوگوں کو مارتا ہوں جو مجرم ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اور یہ قانون انہیں ان کی کیے کی سزا نہیں دیتا۔ اس کی بات پر تیمور صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو جہان، تمہاری اس کام کی وجہ سے میں کتنا پریشان رہتا ہوں۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ ان کی آواز بھیگ چکی تھی۔ خیر، مجھے اس لڑکی کے پاس لے کر چلو، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ ان کی بات پر اپنا سر ہلا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت کم عمر لگ رہی ہے، اسے دیکھتی تیمور صاحب نے کہا، لیکن میں اس کا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ نہیں، گولی بس چھو کر گزری تھی۔ ڈرپوک لڑکی اسی میں بے ہوش ہو گئی۔ ایک کم عمر لڑکی سے تم اور کیا امید رکھتے ہو؟ اس کا خیال رکھنا داد۔ جہان سے بات کر کے انہوں نے اپنا رخ داد کی طرف کیا۔ اس کے گھر والوں کا پتہ کرو۔ آپ کیا کریں گے جان کر؟ اس نے پیشانی پر بل ڈال کر اپنے باپ کو دیکھا۔ اس نے جان بچائی ہے تمہاری جہاں زیب تیمور کاظمی، یہ کوئی عام بات نہیں۔ ٹھیک سے شکریہ ادا کروں گا اس بچی کا، اس کے گھر والوں کا۔ اس کا خیال رکھنا۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر انہوں نے ایک نظر بیڈ پر بے ہوش روہیا پر ڈالی اور داد کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتی بیڈ پر بیٹھ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ صاف رنگت اس وقت زرد ہو رہی تھی، پھولے پھولے گلابی گال اور لمبی پلکیں۔ اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی۔ یک ٹک وہ اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا جب اسے روہیا کی پلکوں میں جنبش محسوس ہوئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ نظر سب سے پہلے سفید چھت پر گئی، پھر جھٹکے سے اٹھی، جس سے بازو میں تکلیف ہوئی۔ ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی، جبکہ آنکھیں نم ہو گئیں۔ درد ہو رہا ہے؟ بھاری مردانہ آواز پر اس نے اپنی تکلیف سے دھیان ہٹا کر بیڈ پر اپنے بالکل قریب بیٹھے شخص کو دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ جسے تم نے دھکا دیا تھا، جس کے بدلے کی گولی کھائی تھی۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ ماما کے پاس کیوں جانا ہے؟ اب کی بار آنسو اس کی آنکھ سے گرنا شروع ہو چکے تھے۔ یقیناً اسے درد زیادہ ہو رہا تھا، یا شاید یہ کم درد بھی اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے درد کا علاج تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ روہیا کی بات سن کر گہرا سانس لے کر بڑبڑایا، ماماز گرل۔ موبائل جیب سے نکال کر اس نے داد کو کال ملائی اور اسے کمرے میں بلایا۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ جہان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھنا چاہا، جس سے وہ تھوڑا کھسک کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر جہان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ کیوں؟ اس نے فرصت سے اس چھوٹی سی ناک اور گلابی لبوں والی لڑکی کو دیکھا۔ آپ اجنبی ہیں، ماما کہتی ہیں اجنبی سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں ہوں تو میں اجنبی؟ یہ بات جب ذہن میں نہیں آئی جب تم نے میری جان بچائی تھی؟ ماما کہتی ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے دیکھا وہ آدمی آپ کی طرف گولی چلا رہا تھا تو میں نے بس اسی لیے سب کر دیا۔ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ کون ہیں آپ؟ جہان۔ تم بس مجھے اتنا ہی جان لو،
اور مجھے بتاؤ تم وہاں کیفے میں کیا کر رہی تھی، وہ بھی اکیلی؟ میں کالج گئی تھی فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن کے لیے، پھر میری دوست آئزہ نے مجھے ماما پاپا کی قسم دے دی اور مجھے زبردستی کالج کے سامنے بنے کیفے میں لے گئی۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا، میں درمیان میں آئی جس سے مجھے گولی لگی، پھر شاید میں بے ہوش ہو گئی۔ جہان حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے نزدیک وہ اجنبی تھا، پھر بھی وہ اسے پوری تفصیل بتا رہی تھی۔ اچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ آپ اجنبی ہیں، میں آپ کو اپنا نام کیوں بتاؤں گی؟ روحیہ کے کہنے پر بے ساختہ اس کی ہنسی چھوٹی۔ وہ اجنبی کو اپنا نام نہیں بتا سکتی تھی، جبکہ باقی کی تفصیل آرام سے بتا چکی تھی۔ اس لڑکی میں کتنی عقل تھی، یہ بات وہ ان چند منٹوں میں ہی جان چکا تھا۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ کمرے میں داخل ہو کر داد نے پوچھا۔ پتہ چل گیا؟ جی سر، اس وقت کالج میں ہیں۔ اس کی بات پر اپنا سر ہلا کر وہ روحیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے اب سے تم پرنسس ہو، اور اب تمہیں گھر جانا چاہیے، تمہارے پاپا تمہارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ داد تمہیں ان کے پاس چھوڑ کر آئے گا، اس نے داد کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اس کے کہنے پر روحیہ نے اپنے قدم زمین پر رکھے اور وہاں سے جانے لگی۔ اسے تو بس اس وقت اپنے پاپا کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ جہاں زیب نے ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا وہ سفید دوپٹہ دیکھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بنا دوپٹے کے کھڑی تھی اور اسے احساس بھی نہیں تھا۔ رکو پرنسس، بھاری آواز نے روحیہ کے چلتے قدم روکے۔ اس نے مڑ کر جہان کی طرف دیکھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر روحیہ کے قریب آیا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالتی۔ داد، دھیان سے لے کر جانا۔ اس کا انداز داد کو صاف سمجھا رہا تھا کہ دھیان سے لے کر جانا، ورنہ کوئی گڑبڑ ہوئی تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں۔ روحیہ کو لے کر وہ کمرے سے چلا گیا اور اس کے جاتے جہان نے بیڈ پر پڑا سفید دوپٹہ اٹھا لیا۔ اپنے بجتے فون کو اس نے پہلی بیل پر اٹھا لیا۔ سب ٹھیک داد؟ جی سر۔ کہاں چھوڑا اسے؟ ان کے والد کے پاس، کالج میں ہی تھے، کافی پریشان تھے، میڈم کو ہی ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تم نے ان سے کیا کہا ان کی بیٹی کے بارے میں؟ سر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہاں پہنچتے ہی میڈم نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ سانس کافی پھول رہا تھا، جب تک بات مکمل نہیں ہوئی وہ چپ نہیں ہوئی۔ اس کی بات سن کر جہاں زیب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی، ذہن میں بے اختیار اس کا تصور آیا، پھولی سانسوں کے ساتھ باتیں کرتی اور پھولے پھولے گالوں والی معصوم سی لڑکی کتنی کیوٹ لگ رہی تھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ روحیہ، روحیہ حسین۔ داد کی بات سنتے اس نے کال کاٹ کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ روحیہ حسین نہیں۔ اس نے خود ہی اپنی بات کی نفی کی، پھر ایک خیال آتے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ روح، جہان کی روح، جہاں زیب تیمور کاظمی کی روح۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے روحیہ کا تصور کیا، لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑی جو کہ جلدی جدا ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولی، اس بار چہرے پر سختی تھی جو بیسٹ کے چہرے پر رہتی تھی۔ نہیں، وہ میری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو بہت معصوم ہے، بھلا ایک بیسٹ کے ساتھ وہ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ نہیں، میری اور اس کی دنیا الگ ہے، بہت الگ۔ خود سے بڑبڑاتے کہہ رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جہاں زیب کاظمی نے اپنی پسند کو چھوڑا تھا، وہ بھی صرف اس شرط پر کہ وہ اسے دوبارہ کبھی نہ ملے۔ اگر روحیہ حسین اسے دوبارہ ملی، پھر جہان کی روح کو اس سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے زہرا بیگم اور حریم اسے دیکھتے پریشانی سے اس کی طرح بڑھی تھیں، کیونکہ اس کے کپڑوں پر لگا خون دور سے ہی دکھ رہا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر زہرا بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ حریم، اسے کمرے میں لے کر جاؤ۔ زہرا بیگم کے سوال کا بنا کوئی جواب دیے انہوں نے حریم سے کہا، جو اسے کمرے میں لے گئی۔ حسین، کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ چھوٹا سا؟ اس کی حالت دیکھیے آپ نے، پوری زرد ہو رہی ہے، کپڑے اس کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ زہرا پریشانی والی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ہماری بچی، بس اس پر شکر ادا کرو، نرمی سے کہتے ہوئے انہیں اندر اپنے ساتھ لے گئے۔ کیا ہوا روحیہ؟ اسے بیڈ پر بٹھا کر حریم نے فکر مندی سے پوچھا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس نے اپنے انگوٹھے اور پہلی انگلی کے پوروں کو ملا کر اسے بتایا۔ یہ بات حسین صاحب نے اسے گاڑی میں ہی بتا دی تھی کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی کہ تمہیں گولی لگی ہے، بلا وجہ سب پریشان ہوں گے۔ ان کی یہ بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ وہ جو کب سے سوچ رہی تھی کہ سب کو اپنی اس بہادری کا قصہ سنائے گی کہ روحیہ نے گولی کھا لی، وہ ساری سوچیں ڈوب چکی تھیں، کیونکہ پاپا کی بات بھی تو ماننی ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، کپڑے بدلو اور میں ہیلپ کر دیتی ہوں، پھر تمہیں جوس بنا کر دوں گی۔ حریم نے اس کے کپڑے الماری سے نکالتے ہوئے کہا۔
اور کمزوری ہونے کے باوجود وہ مسکراتے ہوئے اپنے لیے پریشان اپنی بھابھی کو دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت اپنے بنائے گئے ٹارچر سیل میں موجود تھا۔ وہاں چند کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے وہ سب سے پہلے والے کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں ایک آدمی کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ اس کا سر لٹکا پڑا تھا، جس سے دکھ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہے۔ اس نے دانت کو اشارہ کیا، جسے سمجھ کر وہ باہر چلا گیا، اور 2 منٹ بعد ہی اس کی واپسی ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں بالٹی تھی، ٹھنڈے یخ پانی سے بھری بالٹی، جو اس نے کرسی پر بندھے شخص پہ الٹ دی۔ اس کے ایسا کرتے ہی وہ شخص ہڑبڑا کے اٹھا۔ نظر سب سے پہلے اپنے سامنے کھڑے اس شخص پر گئی، جس نے اس وقت وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنی ہوئی تھی۔ ایک ہی بار سوال پوچھوں گا، جواب دے دینا، ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا۔ شرٹ کی آستین کوہنیوں تک چڑھا کر وہ اس شخص کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زبیر۔ جواب دے کر اس نے ڈلتے ڈلتے اپنی نگاہ ٹیڑھی کر کے اپنے سے چند انچ فاصلے پر رکھی ان چیزوں کو دیکھا۔ چھوٹی سے لے کر بڑی تک مارنے والی، کسی کو چوٹ پہنچانے والی ہر چیز یہاں موجود ٹیبل پر ترتیب سے الگ الگ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اس نے اپنا تھوک نکلا۔ بیسٹ، مجھے جانے دو۔ کس کے کہنے پر تو مجھے مارنے آئے تھے؟ اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ پھر سوال کیا۔ عبداللہ، مجھے انہوں نے ہی بھیجا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جو ڈرگز، اسلحہ وغیرہ دوسرے ملک میں پہنچانا چاہتے ہیں، تمہاری وجہ سے نہیں جا پا رہی۔ تم ان کے 3 بندے مار چکے ہو، اس لیے تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے۔ میں اگر تمہیں چھوڑ دوں تو عبداللہ تمہیں مار دے گا۔ مرنا تو تمہیں ہے۔ نہیں، میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، اس نے جلدی سے کہا، بچنے کی امید جو نظر آ رہی تھی۔ وہ مال اگلا کہاں بھیجے گا؟ ابھی اپنا مال وہ پاکستان کے شہر میں ہی بیچے گا۔ کون سا شہر ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو لڑکا یہ کام کرے گا اس کا نام زین ہے۔ لڑکے کا پورا نام کیا ہے؟ زین غفار۔ اسی شہر میں رہتا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے جانے دو۔ تم سے کس نے کہہ دیا میں تمہیں جانے دوں گا؟ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ میں تمہیں سب بتا چکا ہوں۔ میں نے کب کہا تھا کہ سب جاننے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے ٹیبل پر رکھی بندوق اٹھائی، جسے دیکھ کر زبیر کے چہرے پر خوف چھا چکا تھا۔ بیسٹ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے لیے کام کروں گا۔ تم جو بولو گے میں کروں گا۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ موت کے خوف سے اپنے مالک کے ساتھ غداری کر رہے ہو؟ کل میرے ساتھ بھی کر سکتے ہو۔ مجھے تم جیسے غدار لوگ نہیں چاہیے۔ اس نے گولی چلائی، جو زبیر کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ درد سے اس کی چیخ نکلی، جسے سن کر بیسٹ کے اندر اطمینان بھری لہر دوڑی۔ تم مرد ہو کر اس درد پہ چیخ رہے ہو؟ وہ تو ایک نازک سی لڑکی تھی جسے تم نے تکلیف دی تھی۔ اسے کتنا درد ہو رہا ہوگا۔ دانت پیستے ہوئے اس نے غصے سے کہا، اور بندوق اس کے دوسرے بازو پر رکھ کر چلاتی۔ اس کے بازو سے نکلتا خون زمین پر گرنے لگا، اور درد سے تڑپتے ہوئے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ سر، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے کھڑے ہوتے داد نے پوچھا۔ اس کا علاج کرو، ہوش میں آئے تو دوبارہ یہی ڈوز دو، اور اس کے بعد جس بلڈنگ سے اس نے گولی چلائی تھی وہاں کی چھت سے اسے پھینک دینا۔ اس کی بات سن کر داد نے جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس نے مڑ کر ایک نظر کرسی پر بندھے زبیر پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے سب سے پہلے اپنے کپڑے بدلے، کیونکہ سفید شرٹ پر خون کے داغ لگ چکے تھے۔ فریش ہو کر اس نے ڈارک بلو ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ زیب تن کی تھی۔ اپنے کمرے میں موجود نرم صوفے پر بیٹھ کر اس نے ٹیبل پر رکھا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور اسے جلا کر لبوں میں دبا لیا، جبکہ ذہن کے پردے پر اپنی پرنسس کے ساتھ ہوئی ملاقات چل رہی تھی، اور اس کا خیال ہی جہاں زیب کے لبوں پر مسکراہٹ لا چکا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو روحی؟ تمہیں گولی لگی تھی؟ ہمنا نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر حیرت سے کہا۔ اس وقت وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اعزاز نہیں آئی تھی۔ اسے کالج آتے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے، اور ان 4 دنوں میں ہی اس کی ہمنا سے کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ اس کی کلاسیں شروع ہوئے 1 ماہ ہونے والا تھا، لیکن جب تک مکمل صحت یاب نہیں ہو گئی تب تک زہرا بیگم نے اسے کالج نہیں آنے دیا تھا۔ ہاں، وہ لڑکا وہاں کھڑا تھا۔ میں ایسے گئی، اسے ایسے دھکا دیا، اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے وہ اسے سارے اسٹیپ کر کے دکھا رہی تھی۔ جب سے کالج آئی تھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ یہ بات ہمنا اور عائزہ کو بتائے یا نہیں، کیونکہ پاپا نے اسی بات بتانے سے منع کیا تھا۔ پھر اس نے خود ہی سوچا کہ انہوں نے گھر والوں کو بتانے سے منع کیا تھا، دوستوں کو تھوڑی۔ اس لیے آج وہ پوری سٹوری ہمنا کو سنا رہی تھی۔ سب کو بتانا بھی تو تھا کہ وہ کتنی بہادر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تجسس سے کہتے ہوئے ہمنا نے اپنی چیئر مزید آگے کی۔ پھر ایک آدمی تھا، وہ لڑکا اسے داد بلا رہا تھا۔
تو اس لڑکے نے مجھے اس آدمی کے ساتھ پاپا کے پاس بھیجوا دیا۔ تم تو بہت بہادر ہو روحی۔ اس کے کہنے پر روحیہ نے شرما کر اپنی تعریف وصول کی۔ اچھا میں دیکھ لوں، بھائی مجھے لینے تو نہیں آ گئے؟ اپنا بیگ اور ٹیبل پر رکھی کتاب اٹھا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ روحیہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگی۔ گیٹ تک پہنچنے تک وہ دونوں باتیں کرتی رہیں۔ ہمنا کا بھائی لینے آ گیا تھا، اس لیے روحیہ کو اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ اس کے جاتی روحیہ بھی دوبارہ کالج کے اندر چلی گئی۔ حسین صاحب ایک ہی فکس ٹائم پر اسے لینے آتے تھے اور ابھی ان کے آنے کا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون تھی؟ اس کی گاڑی میں بیٹھتی زین نے پوچھا، جو کب سے گیٹ پر کھڑی روحیہ کو دیکھ رہا تھا، جو اب اندر کالج میں جا چکی تھی۔ وہ میری دوست ہے، بہت پیاری ہے۔ ہاں وہ تو لگ رہی ہے۔ یہ بات اس نے دل میں سوچی۔ اف اللہ، میں اس کی کتاب بھی لے آئی۔ رک جائیں، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اپنے ہاتھ میں موجود 3 کتابوں میں سے ایک روحیہ کی تھی، جو اپنی کتابوں کے ساتھ ہی اٹھا لائی تھی۔ نہیں رہنے دو، ٹائم لگے گا، بعد میں دے دینا، نارمل لہجے میں کہتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ ذہن کے پردے پر روحیہ کا عکس گھوم رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہ اس وقت اپنے پرنسس کے خیالوں میں گم تھا۔ ٹھنڈے بند کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر آدھا بچا ہوا سگریٹ ایشٹرے میں ڈالا اور ٹیبل پر رکھا سفید دوپٹہ اٹھا لیا اور ہاسپٹل کا منظر یاد کرنے لگا۔ آپ کون ہیں جسے تم نے دھکا دیا تھا، جس کے بدلے کی گولی کھائی تھی؟ اس کی معصوم سی آواز ابھی تک اسے سنائی دے رہی تھی۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے روحیہ کے دوپٹے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آہستہ سے وہ اندر داخل ہوا۔ ہمنا کا بیگ سامنے صوفے پر ہی رکھا ہوا تھا۔ اس نے زپ کھول کر بیگ میں موجود ہمنا کی کتابیں نکالی اور اس میں سے روحیہ کی کتاب تلاش کرنے لگا۔ 2 ایک جیسی کتابیں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک ہمنا کی تھی تو ظاہر تھا دوسری روحیہ کی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے وہ کتاب کھولی جہاں پہلے ہی صفحے پر چھوٹے چھوٹے لفظوں میں روحیہ حسین لکھا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے کتاب بند کر دی اور جس طرح آیا تھا اسی طرح باہر چلا گیا۔ اسے ایک بہانہ مل چکا تھا روحیہ سے ملنے کا۔ ہمنا تو خالہ کے گھر گئی ہے اور آج وہیں رہے گی۔ مجبوراً یہ کتاب مجھے ہی تمہیں دینی پڑے گی مس روحیہ۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کتاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ باہر گیٹ پر چوکیدار بیٹھا ہوا تھا، جو اسے دیکھتے گیٹ کھول چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے سب سے پہلے زہرا بیگم حسین صاحب کے کمرے کی طرف دیکھا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ یقیناً وہ دونوں سو رہے تھے۔ ویسے بھی رات کے 2 بج رہے تھے۔ ان سے اب اس کی ملاقات صبح ہی ہونی تھی۔ اپنے قدم اس نے روحیہ کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے کی لائٹ آن تھی اور وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ لائٹ آن کر کے ہی سوتی تھی۔ احد نے مسکراتے ہوئے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور اس کے قریب جا کر اس کی پوزیشن درست کرنے لگا۔ ایک پاؤں بیڈ پر، دوسرا زمین پر تھا اور اس کا کمبل آدھا سے زیادہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ احد نے اسے ٹھیک سے لٹا کر اس پر کمبل درست کر کے ڈالا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اب اس کا ارادہ اپنے کمرے کی طرف جانے کا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کمرے میں پہلے کی نسبت اب زیادہ سامان تھا۔ بیبی لوشن، پاؤڈر، بیبی کارٹ اور دیگر سامان موجود تھا۔ لیکن اتنا سامان ہونے کے باوجود بھی کمرے کی ہر چیز بہت سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کر کے وہ بیڈ پر لیٹی حریم کے قریب آیا۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ حریم کو زہرا بیگم نے ایک پارٹی میں دیکھ کر پسند کیا تھا اور اس نے خود بھی ان کی پسند پر سر جھکا دیا۔ البتہ دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ وہ لڑکی پتہ نہیں کیسی ہوگی، اس کا مزاج کیسا ہوگا، لیکن اس سے شادی ہوتی سارے برے خیالات نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ حریم اس کی سوچ سے زیادہ اچھی تھی، ہر رشتے میں پرفیکٹ۔ دوسری سائڈ پر آ کر اس نے بیچ میں لیٹی اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ وہ 1 مہینے کی تھی، کافی زیادہ صحت مند تھی، دکھنے میں بالکل روحیہ کی طرح تھی۔ پھولے پھولے گال والی وہ گڑیا اس وقت سو رہی تھی۔ اسے گود میں لے کر پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ کب آئے؟ اس نے اپنا چہرہ موڑ کر دیکھا، جہاں نیند سے بھری آنکھیں بمشکل کھولے احد کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے، اسے جواب دے کر دوبارہ سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا۔ اس وقت یہ لمحہ اسے دنیا کا سب سے حسین لمحہ لگ رہا تھا۔ آگے کو سرک کر حریم اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا۔ مجھ سے ملے بھی نہیں، آتی بیٹی کو اٹھا لیا۔ بیٹی کو پیار کر لوں، پھر تم سے بھی اچھے سے ملوں گا۔ احد نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر اس نے مسکرا کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ پیاری ہے نا؟ ہاں بالکل، تمہاری طرح۔ جی نہیں، آپ بھی جانتے ہیں یہ روحیہ کی طرح ہے۔ میں ابھی تک پوچھ ہی نہیں سکا اس کا نام کیا ہے۔ حنین،
روحیہ نے رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ماما اور اس کے نام رکھنے پر کتنی لڑائی ہوئی تھی. پھر پاپا نے اتنی مشکل سے ان کی لڑائی ختم کروائی اور روحیہ نے اس کا نام حنین رکھ دیا. ان کی لڑائی یاد کر کے حریم کی ہنسی چھوٹی. کوئی بات نہیں، ہم اور لے کر آ جائیں گے تاکہ اب اس کا نام ماما رکھ لیں. احد کی شرارت سے کہنے پر حریم نے گھور کر اس کے مضبوط بازو پر مکہ رسید کیا، لیکن جانتی تھی اس سے سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کھانا کھایا آپ نے؟ لے کر آؤں؟ نہیں تو بس میرے پاس رہو. کپڑے تو چینج کر لیں. نہیں کرنے اس وقت، بس مجھے سونا ہے. حنین کو دونوں کے بیچ میں لٹا کر اس نے حریم کو اپنے بازو پر لٹا لیا. خود بھی سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں. جب سے اسے حنین کی اس دنیا میں آنے کی اطلاع ملی تھی تب سے روز اسے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ واپس جا بھی سکے گا یا نہیں، اپنی بیٹی کو دیکھ بھی سکے گا یا نہیں. لیکن وہ دیکھ چکا تھا. اپنی آنکھیں بند کر کے اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر پھر سے مسکرا دیا. بالوں کی اونچی پونی بنائے، کالج یونیفارم میں ملبوس، اپنا بیگ پکڑے تیز قدموں سے بھاگ کر ڈائننگ روم میں آئی، جہاں بیٹھے شخص کو دیکھ کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی. بھائیو، آپ کب آئے؟ بھاگتے ہوئے احد کے پاس گئی. وہ جو اپنا ناشتہ کر رہا تھا اس کی آواز سن کر مسکرا اٹھا. گھر میں وہ صبح ہوتے ہی سب سے مل چکا تھا، بس ایک روحیہ ہی بچی تھی جس سے وہ مل رہا تھا. میں تو بہت سال پہلے ہی آ گیا تھا. ہاں مجھے پتہ ہے، آپ بہت سال پہلے آ گئے تھے. اس نے بہت کو لمبا کھینچا. اب اتنا بھی بہت مت کرو، میں کروں گی کیونکہ یہی بات ہے. ہاں یہی بات ہے. پتہ ہے ماما، کبھی کبھی تو مجھے بھی لگتا ہے میں بہت بڑا ہوں، یا پھر روحیہ میڈم کچھ زیادہ ہی چھوٹی ہیں. ذرا باہر جاؤ، ہر کوئی انہیں میری بیٹی سمجھتا ہے. احد نے ان کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کیا. بیٹا ہے تو تم سے بہت چھوٹی. حسین صاحب نے اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے کہا. اب اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے. جی نہیں، ہوں پورے 13 سال. روحیہ نے اپنی ساری انگلیاں اسے دکھائیں. یہ 10 ہوئیں. بھابھی 3 انگلی اور دکھائیں. روحیہ نے اپنے برابر بیٹھی حریم کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے اپنی مسکراہٹ دبا کر روحیہ کے ساتھ اپنی 3 انگلیاں ملا دیں. لیجئے بھیا، ہو گئیں 13. اور اب جلدی سے ناشتہ کریں، پھر مجھے کالج چھوڑ کر آئیے گا. آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. اس کے بعد پر اس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا اور ٹیبل پر رکھا اپنا چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا دیا. اپنے جم روم میں موجود اس وقت وہ کافی دیر سے ایکسرسائز کر رہا تھا اور ایک طرف کھڑا دانت کب سے اس کا کام ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اسے وہ بات بتا سکے جس کے لیے وہ یہاں کھڑا تھا. بولو، کیا پتہ چلا ہے؟ وہاں کھڑے ملازم نے اس کی طرف تولیہ بڑھایا جس سے وہ اپنے وجود پر موجود پسینہ صاف کرنے لگا. سر، زین کا پتہ چل گیا ہے. یقیناً وہ عبداللہ کے لیے بہت خاص ہے. جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں جو عبداللہ نے رکھوائے ہیں. اکیلے وہ بس جب ہی نظر آتا ہے جب اپنی بہن کو کالج لینے آتا ہے. مجھے وہ کسی بھی حالت میں چاہیے، چاہے اس کے ساتھ گارڈز کی فوج ہو یا پھر اکیلا ہو، مجھے وہ چاہیے. سخت لہجے میں کہہ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹاول پھینکا، خود جم روم سے نکل گیا. روحیہ کو کالج چھوڑ کر اس نے اپنے چند ایک کام نمٹائے اور گاڑی گھر کی جانب بڑھا دی جب اس کا فون بجا. نام دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. کیسے ہو احد؟ بالکل ٹھیک. تم سناؤ؟ کچھ خاص نہیں، بس تمہاری واپسی ہوئی ہے تو سوچا تم سے ملنے کا پلان بنا لوں. مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ تمہیں پتہ چل گیا. میرے واپس آنے جانے کی کوئی نئی بات نہیں ہے. کب ملنا ہے؟ لوکیشن بھیج دوں گا. ویسے تم نے مجھے میری بیٹی کی مبارکباد نہیں دی. میں خبر سنتے ہی تمہارے گھر کیک اور پھول بھیجوا چکا تھا. ہاں، تمہیں مبارکباد نہیں دی. سوچا تھا جب واپس آؤ گے تو مل کر ہی دوں گا. جہاں زیب کے کہنے پر احد نے کہا لگایا. اچھا، تو وہ کیک اور پھولوں کی دکان تم نے بھیجوائی تھی. بندہ کوئی کارڈ وغیرہ ہی لگا دیتا ہے. ماما تو اس سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کس نے سب بھیج دیا. اور میری بہن اس خوش فہمی میں مبتلا ہو چکی تھی کسی نے اسے باہر دیکھ لیا اور اس سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی. اس وجہ سے یہ سب بھیجا ہے. اس کے کہے کی وجہ جہاں زیب کو اب سمجھ آئی تھی. خیر مجھے بتاؤ، میں کب یہ کام تمہارے لیے کروں؟ تم کب شادی کر رہے ہو؟ سوچ لو. میرے بھائی، اتنی جلدی لگ رہی ہے تو اپنی بہن کی شادی کروا دو مجھ سے. میری بہن اور تم میں بہت فرق ہے جہان. اگر نہیں ہوتا تو میں اس بارے میں ضرور سوچتا، لیکن ایسا ہے نہیں. روحیہ بہت معصوم ہے، تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ہے. کیوں نہیں گزار سکتی؟ احد کی بات سنتے اس کے ماتھے پر بل پڑے. کیونکہ تم ایک بیسٹ ہو. تمہاری ایک الگ دنیا ہے جس میں کسی کی جان لینا ذرا بھی مشکل نہیں، اور اس کی دنیا الگ ہے. خیر میں بھی کیا باتیں کرنے لگ گیا ہوں. تم کون سا میری بہن کو جانتے ہو؟ اگر جانتے تو مذاق میں بھی یہ بات نہیں کہتے. خیال رکھنا، تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں.
अलविदाई कलमात अदा करके इसने फ़ोन रख दिया। जहाँ ज़ेब ने गुस्से से अपने फ़ोन को देखा, अगले पल इसे ज़ोर से दीवार पे दे मारा। आहत की बातें याद करके इसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जबकि ज़मीन पर पड़ा वो महंगा फ़ोन अपने किस्मत पर मातम कर रहा था। कैंटीन में बैठी वो सैंडविच से इंसाफ कर रही थी जब इसके क्लास फेलो ने बताया कि बाहर कोई इसका इंतज़ार कर रहा है। आज वो अकेली कॉलेज आई थी और सारा दिन बोरियत भरा गुजरा क्योंकि इसकी दोस्तें जो नहीं आई थी। अपना बैग उठाकर वो कॉलेज से बाहर चली गई। छुट्टी का टाइम था और इसे यही लग रहा था कि आज आहद उसे लेने आया होगा, क्योंकि पापा इतनी जल्दी लेने नहीं आते थे। बाहर ना ही तो आहद था, ना ही हुसैन साहब। इसने यही सोचा था शायद इस लड़की ने कोई मजाक किया होगा। यही सब सोचते हुए वापस अंदर जाने लगी। कोई इसे पुकारता हुआ तेज़ी से इसके करीब आ गया। इसे यहाँ आना है। जी सर, इसकी बहन यहाँ पढ़ती है और इस वक्त वो रोज़ाना इसे लेने आता है। दाद के कहने पर इसने अपना सर हिलाया। जैन की तस्वीर वो पहले ही देख चुका था, जिसके बाइस इसे पहचानने में कोई मुश्किल नहीं आनी थी। गोद में रखा लैपटॉप उसने बंद करके बैग में डाला। कॉलेज की तरफ देखने लगा। गाड़ी कॉलेज के सामने ही खड़ी थी, इसलिए वहाँ का मंजर साफ दिख रहा था। जहाँ बस यूनिफॉर्म में मौजूद लड़कियाँ थीं, जब भी इसकी नज़र उन लड़कियों के दरमियान खड़ी इस लड़की की तरफ उठी, जहाँ वाइट यूनिफॉर्म में मौजूद फूले फूले गालों वाली लड़की खड़ी थी। इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही लम्हे मुस्कुराहट सिमट चुकी थी और गुस्से से रगें तन चुकी थीं। मेरा नाम जैन है। सॉरी, मैं तो आपको नहीं जानती। इसने जल्दी जल्दी बात मुकम्मल की और अंदर जाने लगी। फिर इसके रास्ते में आ गया। मैं हमना का भाई हूँ। आपकी बुक देने आया था। आज हमना कॉलेज नहीं आई थी तो इसने मुझसे कहा कि ये मैं आपको दे दूँ। इसने अपने हाथ में मौजूद बुक इसकी तरफ बढ़ाई। थैंक यू भाई, मैं आपका भाई नहीं हूँ, आप मुझे जैन बुला सकती हैं। इसने मुस्कुराते अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया, जैसे कुछ देर झिझक कर इसने मिला लिया। अगले लम्हे जो हुआ वो इसका सांस तक रोक चुका था। इसने गुस्से से अपने सामने चलता मंजर देखा। सामने खड़ा लड़का जैन था। इस बात का इसे यकीन था और इसी बात का इसे गुस्सा आ रहा था। वो लड़का इसकी रुख के इतने करीब क्यों खड़ा था? वो गाड़ी में बैठा भी यहाँ से देख सकता था कि नज़रों से रोहिया को देख रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा था तो वो इसके इतने करीब खड़ी इस बेवकूफ़ लड़की को नहीं आ रहा था। दाद, मेरी गन दो। माथे पर बल डाले इसने दाद को मुखातिब किया, जबकि नज़रें सामने चलते इस मंज़र पर थीं, जहाँ अब जैन अपना हाथ आगे बढ़ाए इसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे दाद ने मुड़कर इसे देखा। सामने जैन खड़ा था। ये बात तो वो भी देख चुका था, लेकिन वो इसे यहीं सड़क पे मार देगा, ऐसी तवक्को तो दाद को इससे नहीं थी। क्यों सर? मेरी गन दो। इसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया, जिस पर घबरा कर दाद ने जल्दी से गन इसे दे दी, जिसे थाम कर इसने जैन की तरफ चला दी और हमेशा की तरह निशाना सीधा शिकार पे लगा। वो गोली सीधी जैन की कनपटी पर लगी और दूसरी इसके बाजू पर लगी। खून के छींटे रोहिया के चेहरे पर पड़े। आंखें फाड़ कर सांस रोक के इस मंजर को देख रही थी। गोली चलते ही हर जगह भगदड़ मच चुकी थी। जहाँ इस जगह पहले सब इत्मीनान से खड़े थे, अब सब इसी जगह से भाग रहे थे। कुछ जैन के करीब आकर इसे देख रहे थे। रोहिया ने अपनी गर्दन मोड़कर हर तरफ देखा। इसके हवास जैसे शल हो चुके थे। दूर गाड़ी में इसे वो शख्स बैठा दिखाई दिया, जो गहरी नज़रों से हाथ में गन पकड़े इसे ही देख रहा था। इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था दिल की धड़कन बढ़ रही है या रुक रही है। इसने अपने चकराते सर पर हाथ रखा। अगले पल धड़ाम से ज़मीन पर गिर चुकी थी। गाड़ी से उतरकर वो इसकी जानिब बढ़ा। नरमी से इसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठा लिया। इसे अपनी बाहों में उठाए इसने गाड़ी की पिछली सीट पर नरमी से इसे लिटा दिया। मुड़कर जैन को देखा, जिसके करीब अब लोगों का रश बढ़ता चला जा रहा था। कोई पुलिस को कॉल कर रहा था, कोई एम्बुलेंस को, तो कोई इसकी वीडियो बना रहा था। भगदड़ ऐसी मची थी कि किसी ने ये तक नहीं देखा कि गोली कहाँ से चली और किसने चलाई थी। इसमें बेहोश होने की क्या बात थी प्रिंसेस? इसे नरमी से इसका गाल थपथपा कर कहा। सर, मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाना है। दाद ने इसके पीछे खड़े होकर कहा। मैं ले जाऊंगा, तुम इस लड़के को सेल में लेकर जाओ। सर, सब लोग जमा हैं और मेरे ख्याल से वो मर चुका है। इसके कहने पर जहां ज़ेब ने अपनी ब्राउन आंखों से इसे घूर कर देखा। जब मैं वापस आऊं, मुझे ये लड़का सेल में मौजूद मिले, जिंदा या मुर्दा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बात कहकर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया, जबकि वो बेचारा अब ये सोच रहा था कि इस भीड़ में से जैन को कैसे निकालेगा। मुमकिन था कि पुलिस भी आने वाली हो। कॉलेज का गार्ड जो पहले कॉलेज के अंदर था, अब वो भी बाहर आकर खड़ा हुआ था।
لیکن جو بھی تھا یہ حکم جہاں زیب کاظمی نے دیا تھا جسے اسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود صوفے پر ٹانگ چڑھائی بیٹھا تھا جب اسے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ بنا اس طرف دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ آنے والا احد ہوگا۔ کیا ہوا اسے؟ تمہیں وہ کہاں ملی؟ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ اس کے قریب آتے اس نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ جہاں زیب فون پر اسے بات بتا چکا تھا کہ اس کی بہن اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے، ساتھ ہی ہاسپٹل کا نام بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا چکا تھا وہ اسے سڑک پر بے ہوش ملی تھی۔ بتایا تو تھا کالج کے باہر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن وہ بے ہوش کیوں ہوئی؟ اس کے کہنے پر جہاں زیب نے لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکا دیے۔ کسی نے وہاں پر ایک لڑکے کو گولی مار دی تھی، اس نے دیکھ لیا، بس اس لیے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر احد نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جہاں زیب، تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ سڑک پر بندہ مار دیا۔ میں نے اپنا نام تو لیا ہی نہیں، تمہارے علاوہ اور کون یہ کر سکتا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ تم نے روہیا کے سامنے اسے مار دیا، کم از کم یہی دیکھ لیتے، گرلز کالج تھا، کسی کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ احد حسین، تو مجھے مت بتاؤ کہ میں نے کیا کر دیا اور کیا نہیں۔ کچھ نہیں ہوا ہے تمہاری بہن کو، اور اچھا ہے ابھی سے اسے سب کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ خیر، میں جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ اس نے ایک نظر اس روم کے دروازے پر ڈالی جہاں روہیا موجود تھی، اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ احد خود بھی بنا اس کی باتوں پر دھیان دیے اندر چلا گیا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی احد اسے گھر لے کر آ چکا تھا، لیکن تب سے وہ بے حد خاموش اور خوفزدہ تھی۔ اس کے سامنے ایک انسانی جان گئی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ ہمنا کا بھائی مر چکا ہے۔ اس کے خوفزدہ چہرے کو آنسوں نے بھگو رکھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر احد کو جہاں زیب پر غصہ آ رہا تھا، لیکن ضبط کرنے کے علاوہ وہ اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ رات تک اسے تیز بخار ہو چکا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر سبھی پریشان ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر آ کر جا چکی تھی، اسے دوائی دے کر زہرا بیگم حریم اس کی پٹیاں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بخار کافی حد تک اتر چکا تھا۔ زہرا بیگم کو کمرے میں بھیج کر وہ اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کا یہیں سونے کا ارادہ تھا، لیکن حنین کے مسلسل رونے کی آواز سے وہ اٹھ کر اسے دیکھنے چلی گئی۔ پہلے سوچے اسے کمرے میں لے کر آئے، لیکن روہیا کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے اس نے اسے احد کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کے رونے کی آواز اسے پریشان کر رہی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ باہر چلی گئی۔ کھڑکی کے راستے سے وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کے وہ پنک کلر کے کمبل میں سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر جہاں زیب بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کا گال سہلانے لگا جو گرم ہو رہا تھا۔ تم تو بہت نازک ہو پرنسس، ایک انسان کو گولی لگتے دیکھ کر تمہارا یہ حال ہو گیا؟ کیا کہا تھا میں نے کہ مجھ سے پھر کبھی مت ملنا، ورنہ تمہیں اس بیسٹ کی قید سے کوئی رہا نہیں کر پائے گا۔ تم نے شاید میری بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ تو اب تیار ہو جاؤ میری قید میں آنے کے لیے، اب تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر ملنے آؤں گا تم سے، میرا انتظار کرنا۔ اس نے ایک آخری نظر اپنی پرنسس پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ کل کا ہر منظر کسی فلم کی طرح پھر سے ذہن میں چلنے لگا۔ اس نے زور سے پہلے اپنے گال رگڑے، پھر اپنی ناک، پھر گردن، کیونکہ ان حصوں پر زین کے خون کی چھینٹیں آئی تھیں۔ چہرہ اس کا بالکل صاف تھا، لیکن اسے ابھی بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خون اس کے چہرے پر لگا ہے، جسے وہ جتنا بھی صاف کر لیتی اسے صاف نہیں ہونا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا، وہاں احد تھا جو ابھی بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ اور طبیعت کیسی ہے؟ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھتے روہیا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ بھیا، اس نے ہمنا کے بھائی کو مار دیا۔ آنسو پھر اس کی آنکھ سے بہنے لگے۔ روہیا، اس واقعے کو بھول جاؤ، میں نہیں بھول سکتی۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا تھا جس نے ہمنا کے بھائی کو مارا تھا، میں اسے جانتی ہوں۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ مجھے گولی لگی تھی جب میں اس لڑکے سے ملی تھی۔ احد کے لیے یہ بات کافی حیرت انگیز تھی۔ تمہیں گولی لگی تھی؟ کب؟ اور کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کب لگی تھی؟ کہاں لگی تھی؟ اس کا انداز دیکھ کر روہیا کو اندازہ ہوا کہ وہ کیا بول چکی ہے۔ جو بات چھپی تھی وہ اس نے خود ہی کھول دی۔ وہ پاپا نے منع کیا تھا بتانے سے، آپ بھی کسی کو مت بتانا ورنہ مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ کیسے لگی تمہیں گولی؟ اس کے پوچھنے پر روہیا نے اسے اس دن ہوا وہ پورا واقعہ بتا دیا۔ آپ کسی کو بتانا مت، اس کی معصومیت سے کہنے پر احد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی بہن تکلیف میں تھی اور اسے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ مجھے ہمنا کے گھر جانا ہے، پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ روہیا، میری بات سنو۔
तुम ने उस दिन जो भी देखा किसी से मत कहना। समझो तुमने एक बुरा ख्वाब देखा था जो टूट गया। लेकिन क्यों? तुम इन सब से जितना दूर रहो इतना ही अच्छा है। और हमना के घर जाना है तो मैं ले जाऊंगा इस वक्त जब तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाओगी। जाओ जाकर ब्रश करो, जल्दी से नाश्ता करके मेडिसिन दो। इसके कहने पर वो अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में चली गई, जबकि आहत की सोचों का रुख अब किसी और तरफ था, जहाँ ज़ेब काज़मी, जिसे हर कोई बीस्ट के नाम से जानता है, लेकिन जानने के बावजूद कभी कोई इसे पकड़ नहीं सका। वजह ये कि इसने कभी अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा। वो खुलेआम कत्ल करता था और ये मंजर देखने के बावजूद कोई इसके खिलाफ गवाही नहीं देता था, क्योंकि जो ऐसा करना चाहता था इसका दुनिया से नामो निशान ही मिट जाता था। जहाँ ज़ेब की इन हरकतों पर आज तक इसने कुछ नहीं कहा था, अब मामला अलग था। अब इसे किसी को मारते हुए रोहिया ने देखा था और इसे यही डर था कि रोहिया किसी को ये बात ना बता दे। वो इसे मना कर चुका था, लेकिन फिर भी ये फिक्र इसे रहनी थी कि अगर रोहिया ने किसी को ये बात बता दी तो जहाँ ज़ेब इसे भी ना मार दे। वो अपने घर वालों की हिफाजत सबसे कर सकता था सिवाय बीस्ट के। वो ये नहीं जानता था बीस्ट इसे नहीं मारेगा, क्योंकि रोहिया हुसैन जहाँ ज़ेब काज़मी की जान बन चुकी थी और वो अपनी जान को कैसे कोई नुकसान पहुँचा सकता था। सेल में दाखिल होकर इसने अपना कोट उतारकर दांत की तरफ उछाला और अपनी आस्तीन कोहनियों तक मोड़कर वहाँ रखे सर्जिकल ग्लव्स पहनने लगा। कैसे लेकर आए तुम इसे? पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस से पहले पहुँच गया, एम्बुलेंस में बिठा कर ले आया। इसके कहने पर इसने हल्के से अपने सर को जुम्बिश दी। टेबल पर लेटे जैन को देखा। चंद सांसें इसमें अब भी बाकी थीं, जो कि मुमकिन था जल्द ही रुकने वाली थी। एक छोटा सा नुकीला चाकू उठाकर वो इसके हाथ पर अजीब से नक्शो निगार बनाने लगा। जहन के पर्दे पर वही मंजर घूम रहा था जिसमें जैन ने रोहिया से हाथ मिलाया था। इसने टेबल पर रखी तेज़ धार छुरी उठा ली। मंजर याद करके इसे गुस्सा आ रहा था और गुस्से की वजह से इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। अपना काम ख़त्म करके इसने ग्लव्स उतारकर डस्टबिन में फेंके। सर, अब इसका क्या करना है? इसे अब्दुल्ला के पास भेज देना। मेरा काम कर दिया तुमने। जी सर। सारे गिफ्ट्स पैक करवा कर आपके कमरे में रख दिए। इसके कहने पर जहाँ ज़ेब वहाँ से चला गया, जबकि दाद अब तक टेबल पर पड़े जैन के वजूद को देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो इसके साथ ये सब हुआ, क्योंकि आज से पहले बीस्ट ने कभी भी किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। आज वो फिर इसी रास्ते से इसके कमरे में आया था, जहाँ कल की तरह पुरसुकून होकर सो रही थी। इसके करीब जाकर इसने बेड के दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए। वो और से इसका चेहरा देखने लगा, फिर इसके कान के करीब झुककर सरगोशी की। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। इसकी आवाज़ सुनकर रोहिया ने कुसमुसा कर करवट बदली, जिसकी वजह से इसके माथे पर शिकन नमूदार हुई। इसने अगले ही पल इसका हाथ पकड़कर इसे पहले वाली पोजीशन में लिटाया। वो नींद से नहीं जागी थी, बस चेहरे के जाविये बिगड़े, फिर दोबारा पहले की तरह उठे। क्या करना चाहिए मुझे? डैड को तुम्हारे घर भेजना चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? शायद नहीं, ख़ास तौर पर तुम्हारा वो भाई। तुम देख लेना रूह, मेरी इस लव लाइफ में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भाई होगा। तो इसे पहले ही अपनी प्यार भरी ज़ुबान में समझा देना, कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, वरना मैं ये भूल जाऊँगा कि वो मेरा दोस्त है। फिर मैं इसके लिए भी बेस्ट बन जाऊँगा। वो इसी तरह इससे बातें कर रहा था जैसे वो वाकई से सुन रही है। खैर, अगर वाकई में अहद ने कोई उल्टी सीधी हरकत की, इसका ज़िम्मेदार तो मुझे मत ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ हम अभी ये बातें नहीं करते हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लिए हैं, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएंगे। इसका नर्म हाथ अपने हाथ में लिए वो इसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कह रहा था। सुबह उठकर इसने सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा। 7 बजा रही थी। इसका इरादा दोबारा सोने का था, लेकिन तभी निगाह सामने रखे सामान की तरफ गई। नींद से भरी आंखें ज़बरदस्ती खोलकर इसने सामने रखे इन गिफ्ट्स की तरफ देखा। पहले ही से लगा वो ख्वाब देख रही है, लेकिन वो मंजर हकीकत था। अपनी जगह से उठकर इसने एक गिफ्ट अपने हाथ में लिया। अलग अलग साइज़ के वो छोटे बड़े गिफ्ट्स रखे हुए थे, साथ ही एक कार्ड भी वहाँ पर मौजूद था। लेकिन इसे कार्ड देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसे पता था यह काम इसके घर वालों के अलावा और कौन करेगा। इसने इन सारे गिफ्ट्स की गिनती करी और जल्दी से मोबाइल में तारीख देखी। आज इसकी बर्थडे थी, जिसे जैन वाले हादसे की वजह से फरामोशी कर चुकी थी। खुशी से उछलती हुई बाहर भागी, जहाँ सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। घर में सब जल्दी ही उठते थे सिवाय इसके। इतने सारे गिफ्ट्स, थैंक यू थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं किसका आइडिया था, जिसका भी था कमाल था। खुशी से चीखते हुए कहने लगी, फिर दोबारा अंदर अपने कमरे में भाग गई। इसकी इस हरकत पर सबने हैरत से इसे देखा।
اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلے گئے، جہاں کمرے کا منظر ان سب کے لیے خاصا حیران کن تھا۔ سارے گفٹ بکھرے پڑے تھے اور روہیہ میڈم ایک ایک کر کے انہیں کھول رہی تھی۔ احد کی نظر اس سفید کارڈ پر گئی جس پر ہیپی برتھ ڈے پرنسس لکھا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں دیکھ کر ہی وہ جان چکا تھا کہ یہ لکھائی جہاں زیب کی ہے، لیکن وہ روہیہ کو گفٹس کیوں بھیجے گا؟ یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کارڈ پر کیا لکھا ہے احد؟ کس نے بھیجا ہے یہ سب؟ حسین صاحب کے قریب آتے اس نے وہ کارڈ جلدی سے جیب میں ڈال لیا۔ یہ سب جہاں زیب نے بھیجا تھا، لیکن کیوں بھیجا تھا یہ سب سوچ کر خود ہی الجھ رہا تھا۔ تو انہیں کیا بتاتا؟ میں نے رکھا تھا یہ سب، تو بتایا کیوں نہیں؟ میں تو ڈر گئی تھی۔ اس کی بات سنتے زہرا بیگم نے سکون بھرا سانس لیا۔ اوف ماما، آپ تو بات بات پر ڈر جاتی ہیں، گفٹس ہی تو ہیں۔ چلو روہیہ، اسے بعد میں دیکھنا، پہلے ناشتہ کرو۔ زہرا بیگم کو مطمئن کر کے اس نے روہیہ کے ہاتھ سے گفٹ لے کر رکھا۔ نہیں، مجھے بھی دیکھنا ہے۔ بعد میں دیکھ لینا، ابھی چلو۔ اسے زبردستی پکڑ کر وہ باہر لے کر چلا گیا، جبکہ ان دونوں کے باہر جاتے باقی سب بھی اپنا ادھورا ناشتہ مکمل کرنے کے غرض سے باہر چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوتے سیدھا جہاں زیب کے کمرے کی طرف گیا اور دروازہ ناک کیا۔ کوئی بنا اجازت اس کے کمرے میں داخل ہو جائے یہ اسے پسند نہیں تھا، چاہے اس کے سامنے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اجازت ملتی وہ اندر داخل ہوا، جہاں وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ اس نے بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار لیا وہ بیڈ سے اٹھا، یقیناً ابھی ابھی نیند سے جاگا تھا۔ خیریت کیپٹن صاحب، تمہیں آج میری یاد کیسے آ گئی؟ اس نے خوشگوار لہجے میں کہا، جس کا جواب دینے کے بجائے احد نے وہ کارڈ اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے جہان؟ یہ کارڈ ہے، اس پر تمہاری لکھائی ہے، اور یہ روہیہ کے برتھ ڈے گفٹس کے ساتھ ملا تھا۔ اوہ ہیپی برتھ ڈے۔ جہان فضول بات مت کرو، اس کے کمرے میں گفٹس رکھے ہوئے تھے، اور وہ گفٹس کس نے بھیجے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کارڈ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے احد کے ہاتھ میں موجود کارڈ کی جانب اشارہ کیا۔ یقیناً تم نے۔ تو بے وقوفوں جیسی بات کیوں کر رہے ہو؟ یقیناً گفٹ بھی میں نے ہی بھیجے ہوں گے۔ اطمینان سے جواب دے کر اس نے باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی، جو دروازہ بار بار ناک کر رہا تھا۔ اس کی اجازت دیتی وہ ملازم اندر آیا اور ہاتھ میں موجود ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ اور کچھ چاہیے سر؟ احد کے لیے بھی لے کر آؤ۔ اس کی بات سنتے ہی ملازم جی کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب صوفے پر بیٹھ کر اپنا ناشتہ کر رہا تھا۔ کیوں بھیجے تم نے اسے گفٹ؟ کیونکہ اس کی سالگرہ تھی۔ جہاں دیکھو، تم پلیز اس سے دور رہو۔ میں اسے سمجھا چکا ہوں، کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اس کے کہنے پر جہاں زیب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا نہیں بتائے گی؟ یہی کہ اس نے تمہیں قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو نہیں بتائے گی۔ بس تم اسے چھوڑ دو پلیز، اسے کچھ مت کرنا۔ اس کی بات سن کر جہاں زیب نے کانٹا پلیٹ میں پٹکا، اٹھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں اسے کچھ کروں گا؟ تمہارے خیال میں کسی کو گفٹ بھیجنا مطلب کوئی نقصان پہنچانا ہوتا ہے؟ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تو پھر اس سب کی وجہ؟ عشق ہو گیا ہے مجھے روہیہ سے، پاگل ہو گیا ہوں میں اس کے پیچھے، وہ میرا جنون بنتی جا رہی ہے۔ جہاں زیب نے یہ بات مذاق میں کہی ہوگی، ایسی توقع احد کو اس سے تو نہیں تھی۔ جہاں زیب، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ بہت اچھے سے۔ دروازہ دوبارہ ناک ہوا اور جہاں زیب کی اجازت دینے پر ملازم اندر داخل ہوا اور دوسرے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر پہلے کی طرح کیا ہوا سوال دہرایا۔ اور کچھ چاہیے سر؟ نہیں، تم جاؤ۔ جہاں زیب کے کہتے ملازم اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جاتے ان کی باتوں کا سلسلہ وہیں سے جڑ گیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ جہاں زیب، اس بات کو یہیں ختم کر دو، بھلے تم اسے میری التجا سمجھو یا کچھ بھی، بس پلیز روہیہ سے دور رہنا۔ میں تمہاری بات کیوں مانوں گا؟ میں کیوں دور رہوں گا اس سے؟ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ روہیہ تمہاری نہیں ہو سکتی، اس نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بہتری اسی میں ہے کہ شرافت سے بنا کوئی تماشا لگائے اسے مجھے سونپ دینا، ورنہ مجھے اپنا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں اپنی معصوم بہن تم جیسے درندے کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس نے مضبوط لہجے میں اپنی بات کہی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی بات سن کر اس نے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ یہ کام اس کے بس کا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں کمرے کا سارا سامان بکھر چکا تھا۔ کانچ کی چیزیں زمین پر ٹوٹی ہوئی پڑی تھیں، اور جو چیزیں کانچ کی نہیں تھیں زمین پر گرنے سے بھی بچ چکی تھیں۔ پرفیوم ٹوٹنے کی وجہ سے اب سارے کمرے میں تیز خوشبو پھیل چکی تھی۔ میں درندہ ہوں تو درندہ ہی صحیح، روح میری ہی ہے۔ جہاں زیب کاظمی ہوں میں، جو اپنی پسند کی ہوئی چیز کسی کو نہیں دیتا۔ یہاں تو معاملہ پھر ایک انسان کا ہے، انسان بھی وہ جو میرا عشق ہے، میرا جنون ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اس نے گہرا سانس لیا۔ غصہ کم ضرور ہوا تھا لیکن ختم نہیں۔
گھر میں داخل ہوتے سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں حریم اپنی گود میں حنین کو لیے اس سے پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی تھی۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری بیٹی کو؟ والیٹ اور موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کیا ہوا احد؟ کیا ہوا ہے حریم؟ کوئی تو بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ روحیہ کے کمرے میں گفٹس کہاں سے آئے؟ میں جانتی ہوں آپ نے وہ نہیں رکھے تھے۔ اس کے کہنے پر احد نے گہرا سانس لیا۔ روحیہ کو کچھ دنوں تک کالج مت بھیجنا۔ کیوں؟ ابھی تو اس کی طبیعت بہتر ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ وہاں جائے پھر سے وہی سب یادیں تازہ ہوں۔ میں کوشش کروں گا اس کا کالج تبدیل کروا دوں۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ روحیہ کو گھر میں رکھ کر وہ جہاں زیب کی نظروں سے چھپانا چاہ رہا تھا، اور وہ گفٹ میں نے ہی رکھے تھے۔ احد نے اس کی گود سے حنین کو لیتے ہوئے کہا، جس پر حریم نے اچھا کہہ کر ہولے سے اپنا سر ہلا دیا۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنے سارے گفٹ کھول کر دیکھے، جنہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی آ رہی تھی۔ ان سب گفٹ میں سے سب سے اچھا جو گفٹ لگا وہ تھا گولڈ کا لاکٹ جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ اس لاکٹ کو ہاتھ میں پکڑے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ کیسا لگا تمہیں؟ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ بہت اچھا، جوش میں کہتی وہ مڑی، لیکن پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا سانس رک چکا تھا۔ مام! اس نے چلانا چاہا، اس کے چیخنے سے پہلے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر اگلے پل روحیہ کی مخصوص نس دبا چکا تھا۔ سوری روح، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، تمہارے بھائی نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کا وجود اپنی باہوں میں بھرے وہ بیسٹ اپنی بیوٹی کو لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اجنبی کمرہ، اجنبی گھر، اجنبی جگہ۔ آنکھ کھولتے اس نے کچھ دیر غائب دماغی سے ہر طرف دیکھا۔ آخری منظر اسے یاد تھا وہ یہ تھا کہ اس نے شخص کو دیکھا تھا جس نے اس کے سامنے ایک انسان کی جان لی تھی۔ جھٹکے سے وہ بیڈ سے اتری اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ شکر تھا کہ وہ لاک نہیں تھا۔ تیز قدموں سے وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اسے کہاں جانا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس پتہ تھا تو اتنا کہ اسے اس جگہ سے نکلنا ہے۔ میم، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پیچھے سے آتی آواز پر اس نے ڈر کر پیچھے دیکھا جہاں ایک دبلا پتلا سا نوجوان کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بنا جواب دیے وہاں سے بھاگنے لگی جب اس نوجوان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چھوڑیں میرا ہاتھ۔ دیکھیں، آپ واپس کمرے میں جائیں، سر آنے والے ہوں گے۔ اس نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے جانا ہے یہاں سے، میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ گھمبیر بھاری آواز سنتے اس نوجوان نے جلدی سے روحیہ کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے مالک کی طرف دیکھا۔ اب یہ بھی وہاں پر آیا تھا۔ سر یہ بھاگ رہی تھی۔ بنا اس کی بات سنے جہاں زیب نے اسے جانے کا اشارہ کیا، جسے دیکھتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جہاں زیب نے اپنے پیچھے کھڑے داد کو دیکھا۔ اسے سیل میں پہنچا دینا، جہاں زیب کے کہنے پر جی اچھا کہہ کر خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ دل میں البتہ اس لڑکے کے لیے ہمدردی ضرور جاگی تھی۔ زین نے اس لڑکی سے ہاتھ ملایا تھا جسے اس لڑکی نے خود بڑھایا تھا۔ جب اس کا یہ حال ہوا تھا تو اس لڑکے نے تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیا تھا، وہ بھی زبردستی۔ اس کا کیا حال ہونا تھا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی سے دوبارہ اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے گھر جانا ہے۔ گھر تو اب تم نہیں جا سکتی ہو، میں یہ طریقہ نہیں آزماتا اگر تمہارا بھائی میرے کام کے بیچ میں نہیں آتا۔ ہاں تو آپ کو جو بھی کام ہے اب بھیا سے کہیے گا، پلیز مجھے جانے دیجیے۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ آنسو اس کی آنکھ سے بہہ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رونا بند کرو روح، مجھے تمہارے آنسو نہیں پسند۔ جہاں زیب نے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے لیکن اس کی اس حرکت پر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے روحیہ کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ آپ نے اسے مارا تھا۔ اس نے بنا نام لیے وہ بھی جانتا تھا کس کا ذکر کر رہی ہے۔ ہاں میں نے اسے مار دیا کیونکہ وہ اسی لائق تھا، وہ ایک برا انسان تھا۔ اب اس بات کو بھول جاؤ اور یہاں آرام سے رہو۔ میں جانتا ہوں تمہاری غیر موجودگی دیکھ کر احد سیدھا یہیں آئے گا، تب تک کے لیے تم اس کمرے میں ہی رہو گی۔ نہیں پلیز، مجھے میرے گھر جانا ہے، اس نے ہمت کر کے کہا، لیکن وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ روحیہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن اب وہ لاک تھا۔ پلیز کھولو اسے، اس نے روتے ہوئے کافی دیر تک دروازہ بجایا۔ شاید کوئی سن لے، لیکن کسی نے اس کی نہیں سننی تھی کیونکہ یہی ان کے مالک کا حکم تھا۔ روتے روتے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، دل سے بس یہی دعا نکلی کہ جلدی سے اس کا بھائی یہاں آ جائے اور اسے یہاں سے لے کر جائے۔ اسے یقین تھا کہ جیسے ہی گھر میں روحیہ کی غیر موجودگی کا پتہ چلے گا احد یہیں آئے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بلیک جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بڑی شان سے صوفے پر بیٹھا اس کا ہی منتظر تھا۔ آ جاؤ احد،
तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जहाँ ज़ेब रोहिया कहाँ है? मेरे पास है। इसका इत्मीनान देखकर आहत का पारा मज़ीद हाई हो चुका था। क्या किया है तुमने इसके साथ? अभी तो कुछ भी नहीं किया। जहाँ ज़ेब रोहिया को बुलाओ, मुझे इसे लेकर जाना है। कहाँ है वो? अब वो कहीं नहीं जाएगी आहत, वो अब यहीं रहेगी। सोफ़े से उठकर इसने कोट का बटन बंद किया। मैं तुम्हारा इंतज़ार इसलिए नहीं कर रहा था कि तुम आओगे, इसे ले जाओगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार इसलिए कर रहा था ताकि जब निकाह हो तो इसका कोई अपना तो इसके साथ हो। जहान प्लीज़ मत करो ऐसा, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। आहद ने बेबसी से इसे देखते हुए कहा। अब तो मेरी हो चुकी है आद, और तुम भी जानते हो। अगर जहान काज़मी को कुछ पसंद आ जाए तो वो इसका ही होता है। इसके बाद सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। रोहिया कभी नहीं मानेगी, इसे मनाना मेरा काम है। अगर इसे कुछ भी हुआ ना जहाँ ज़ेब, मैं तुम्हें ख़त्म करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं ख़ुद लम्हा नहीं लगाऊंगा ख़ुद को ख़त्म करने में। इसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा इसकी हिफाजत करूंगा। अहद ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया था। जानता था इसके अलावा कोई और रास्ता जो नहीं है। जहाँ ज़ेब की मर्ज़ी के बिना रोहिया तो क्या खुद भी यहाँ से नहीं निकल सकता था। कोने में बैठी वो सर घुटनों में दिए रोने का काम बखूबी सरअंजाम दे रही थी। इसके करीब जाकर जहाँ ज़ेब ज़मीन पर इसके पास बैठ गया। रोना बंद करो। इसकी आवाज़ पर रोहिया ने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर इसे देखा। मुझे जाने दें। जाने दूंगा, पहले मुझसे निकाह तो कर लो। मुझे नहीं करना कोई निकाह। रोहिया के कहने पर जहाँ ज़ेब ने घूर कर इसे देखा। इसके मज़ीद करीब हुआ, जबकि इसे अपने इतने करीब देखकर पूरी दीवार से चिपक चुकी थी। तुम जानती हो जिस लड़के को मैंने तुम्हारे सामने मारा था, मैंने इसका हाल क्या किया था? मुझे नहीं जानना, लेकिन मुझे दिखाना है। अपने कोट की जेब से मोबाइल निकालकर इसने एक वीडियो चलाकर इसके सामने की। इसमें वो सब कुछ हो रहा था जो इसने जैन के साथ किया था। इसने अपनी आंखें बंद करके चेहरे का रुख फेर लिया। आंखें खोलो और देखो। इसे अगर नहीं चाहती कि मैं यूँ सब तुम्हारे भाई के साथ करूँ तो शराफत से निकाह कर लेना, बिना कोई तमाशा लगाए। सख्त लहजे में कहकर वो अपनी जगह से उठा और अपने वार्डरोब से वो सफ़ेद दुपट्टा निकाला जो रोहिया का ही था। वो इसने रोहिया को उड़ा दिया। वैसे भी वो इस वक्त बिना दुपट्टे के ही बैठी हुई थी, जिसका इसे एहसास भी नहीं हो रहा था। लम्हे बीते, कुछ पल गुजरे और रोहिया हुसैन जहाँ ज़ेब काज़मी के नाम हो गई। तैमूर साहब इस वक्त शहर से बाहर थे और जहाँ ज़ेब का इरादा ये सब बातें उन्हें जब ही बताने का था जब वो इसके सामने होते। जहान निकाह हो चुका है, अब अपनी बात पूरी करो। रोहिया को मेरे साथ भेज दो। कमरे में मौजूद निकाह के लिए आए चंद अफराद जैसे ही बाहर गए, आहद उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मैं इसे तुम्हारे साथ भेज दूंगा। मैंने ये भी कहा था कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ चंद घंटों के लिए जाएगी और इसके बाद मैं इसे अपने पास लेकर आऊँगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इसके संजीदगी से कहने पर आहद ने अपना सर इस बात में हिला दिया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम इतनी आसानी से कैसे मान गए? जहाँ ज़ेब तैमूर काज़मी कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता तो ये कैसे मुमकिन था अब हट जाता? इसीलिए डर था कि अभी भी है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम रोहिया की हिफाजत खुद से बढ़कर कर सकते हो। जब जानते थे तो विलन क्यों बन रहे थे? जहान हकीकत तो ये है, तुम एक बीस्ट हो। तुम्हारी और इसकी दुनिया में बहुत फ़र्क है। इसे मरते इंसान को देखकर खौफ आता है और तुम रोज़ पता नहीं कितने इंसानों को मार देते हो। मैं इसे अपनी इस दुनिया से अलग रखूँगा, इसी तरह की लाइफ दूंगा जो एक नॉर्मल इंसान गुजारता है। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। इसने मुतमईन होकर अपना सर हिलाया। मैं मामा और पापा से कहूँगा कि रोहिया किडनैप हो गई थी, फिर तुमने इसे बचाया और तुम इसे पसंद करते थे तो मैंने तुम्हारा निकाह इसके साथ करवा दिया। वो अगवा क्यों हुई होगी ये नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा है। मैं उनसे कहूँगा कि उस दिन कॉलेज में जैन को जिस शख्स ने मारा था, इसने इसे अगवा किया ताकि वो किसी को ये बात ना बता दे कि कत्ल किसने किया है, और अब वो लोग इसके पीछे पड़े होंगे। इसलिए मैंने इसकी हिफाजत के लिए इसका निकाह तुमसे कर दिया। वाह, तुमने तो पूरी स्टोरी सोच ली। लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ भी नहीं है, और ये सब चलता है। नहीं, तुम इन्हें वही बात बताओगे जो सच है। हाँ, इन्हें सब बता दूँ। अगर इन्हें पता चला कि सरेआम लोगों को जो कत्ल करता है वो तुम हो, तो घर के सब अफराद आकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे कि हम मर जाएंगे लेकिन रोहिया को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इसके कहने के अंदाज पर जहाँ ज़ेब को बेसाख्ता हंसी आ गई। आहद, मैं सरेआम लोगों को मारता हूँ, क्या मुझे जानते नहीं होंगे? नहीं,
तुम भले सरेआम लोगों को मारते हो, बहुत से लोगों ने तुम्हें ये सब करते हुए देखा होगा, लेकिन इसमें मेरे माँ बाप बीवी नहीं आते हैं। तुम ज़्यादा वक्त तक ये बात छुपा नहीं पाओगे। छुपा भी सकता हूँ, या शायद नहीं, ज़्यादा वक्त तक नहीं, कम से कम जब तक तो छुपा सकता हूँ जब तक रोहिया इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी नहीं हो जाती। आहत के पास से उठकर वो अपने कमरे में गया। थोड़ी देर पहले निकाह के वक्त वो बेड पर बैठ गई थी, लेकिन अब फिर से बेड से उठकर पहले वाली जगह पर जाकर सर घुटनों पर रखे हुए बैठी थी। उठो रूह, इसका बाजू पकड़कर जहांज़ेब ने नरमी से कहा। मुझे नहीं उठना। मज़ीद कोने में खिसक गई। तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, इसके साथ नहीं जाना। जहांज़ेब के कहने की देर थी, वो तेज़ी से उठकर बाहर की जानिब भागने लगी। इससे पहले जहांज़ेब इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानिब खींच चुका था। जा रही हो? सिर्फ थोड़ी देर के लिए। वापस तुम्हें मेरे पास ही आना है और हमेशा मेरे पास ही रहना है। मेरी ये बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छे से बिठा लो। जहांज़ेब के कहने पर इसने जल्दी जल्दी अपना सर इस बात में हिलाया। इस वक्त तो इसे बस यहाँ से निकलना था। बाद में क्या होगा ये इसने नहीं सोचा था और ना ही इसे सोचना था। जहांज़ेब के छोड़ते वो कमरे से बाहर भाग गई, जहाँ सामने आहत खड़ा था। इसे देखते रोहिया को फिर से रोना आया और भागकर इसके सीने से लग गई। रोहिया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इसके बालों पर हाथ रखकर आहत ने इसके माथे पर बोसा दिया। जब से वो यहाँ आया था, रोहिया से इसकी अब मुलाकात हुई थी, क्योंकि निकाह के वक्त वो डरी सहमी सी नज़रें झुकाए हुए बैठी थी। इसने नज़रें उठाकर ये भी नहीं देखा कि वहाँ इसका भाई भी है। रोना बंद करो, आहत ने इसके आंसू साफ किए, जबकि जहांज़ेब पीछे खड़ा बेजारी से इन बहन भाइयों का प्यार भरा मुजाहिरा देख रहा था। आहत, मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना प्यार काफ़ी है। यहाँ खड़े होकर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इसने सख्त लहजे में कहकर वो रोहिया की जानिब मुतवज्जा हुआ। और तुम रोना बंद करो, वरना जाने नहीं दूंगा। इसके कहने पर रोहिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। आहत का हाथ खींचकर इसे चलने का इशारा किया। इसे डर था कि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुकती, शायद वो सच में इसे नहीं जाने देता। सर, आपके लिए पार्सल आया। इस वक्त वो लाउंज में आंखें मूंदे हुए बैठा था जब मुलाजिम ने इससे थोड़े फासले पर खड़े होकर कहा। अब्दुल्ला ने एक नज़र इस मुलाजिम को देखा, फिर इस बड़े से पार्सल को। कौन लेकर आया है? इसने कहा था जहांज़ेब काज़मी ने भिजवाया। मुलाजिम के कहते ही अगले ही पल वो सीधा हुआ और इस पार्सल को खोलने का हुक्म दिया। मुलाजिम के खोलते ही अब्दुल्ला ने इस बॉक्स को देखा, जहाँ बिना हाथों के ज़ैन की लाश मौजूद थी। इसने अपने गुस्से को हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर ज़ब्त करना चाहा। इसे भी पता था अब इसका गुस्सा इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। इसके सबसे ख़ास आदमी की लाश उसके सामने थी, जिसे जहांज़ेब काज़मी ने भिजवाया था। जहांज़ेब काज़मी, आज तक तुम्हें नज़रअंदाज किया है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। गुस्से से इसने एक नज़र इस बॉक्स में पड़ी ज़ैन की लाश को देखा और लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। रोहिया को अपने सामने सही सलामत देखकर इन सब घर वालों ने सुख भरा सांस लिया। आहद ने इसे कमरे में भेजकर अपनी बनाई हुई कहानी घर वालों को सुना दी, जिसे सुनकर सभी इससे खफा थे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या करके आए हो? इसके बाद सुनते सबसे पहले हुसैन साहब ने गुस्से से कहा, पापा, इससे बेहतर ऑप्शन और क्या होगा? ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पापा, हम तो इस लड़के को जानते भी नहीं हैं। कहाँ तुमने हमारी बच्ची का इसके साथ निकाह कर दिया? इन दोनों का गुस्से भरा अंदाज देखकर इसने हरीम की तरफ देखा, जो खुद आंखों में खफकी लिए इसे देख रही थी। जैसे इसका ये फैसला हरीम को भी पसंद नहीं आया था। हरीम, तुम समझाओ ना इन्हें। क्या समझाऊं? आपने गलत किया है आहत। हरीम के मुंह से भी अपने लिए वही बात सुनकर इसने दिल में जहांज़ेब को गालियों से नवाजा। अगर आम इंसानों की तरह थोड़ी तमीज़ से ये काम करता तो इस वक्त इसे इस कटहरे में नहीं खड़ा होना पड़ता। मामा, मैं भाई हूँ रोहिया का, इसके लिए बुरा फ़ैसला तो नहीं करूँगा। भले ही फ़ैसला थोड़ा जल्दबाजी में किया है, लेकिन बेहतरीन है। जहांज़ेब बहुत अच्छा है, मैं इसे यहाँ बुलाऊँगा, आप लोग मिल लिएगा, फिर हम रोहिया को इसके साथ रुखसत कर देंगे। इसकी बात ने घर वालों पर जैसे बम गिराया था। ये क्या कह रहे हो आहत? मैंने इसकी शादी जहांज़ेब से इसीलिए करवाई है ना, ताकि वो इसके पास महफूज रहे। तो जाहिर है इसकी रुखसती भी हम अभी करेंगे। और लोग क्या कहेंगे? ज़हरा बेगम ने अपने कई फ़िक्रों में से एक ज़ाहिर की, वही जो सच है, यही कि आपने रोहिया की शादी कर दी। इसके अलावा आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लोग बातें बनाते हैं तो बनाएं, यही उनका काम है। आप इनकी फ़िक्र करना छोड़ दें। मैं रोहिया के पास जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अपनी जगह से उठकर वो रोहिया के कमरे में जाने लगा जब इसे हुसैन साहब की आवाज़ सुनाई थी।
بہن کی حفاظت کے لیے دوست سے نکاح کروا دیا، خود آرمی آفیسر ہو کر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ حسین صاحب کے کہنے پر اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ اب یہ کچھ کہنا فضول تھا، اس لیے بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ البتہ دل میں یہ خیال ضرور آیا تھا کہ اگر جہاں زیب اس کے سامنے ہوتا تو اس کے دانت توڑنے میں دیر نہیں لگاتا۔ ان کی بات اسے غلط بھی نہیں لگی تھی، سچائی تو اس میں تھی۔ وہ سب سے اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن بیسٹ اس سے نہیں۔ صوفے پر بیٹھی وہ اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سوچ رہی تھی۔ ایک ہی دن میں اس کی زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ وہ روحیہ حسین سے روحیہ جہاں زیب بن چکی تھی، اس شخص کے نکاح میں آ چکی تھی جس نے اس کے سامنے ایک انسانی جان لی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے ایک نظر اندر آتے احد کو دیکھا، نظروں کا زاویہ موڑ لیا۔ روحیہ میری بات سنو، احد نے صوفے پر اس کے قریب بیٹھ کر کہا، جس پر اس نے نظریں اٹھا کر احد کی طرف دیکھا۔ گھر میں کسی کو مت بتانا جہاں زیب نے زین کو مارا تھا۔ لیکن کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر گھر کا کوئی افراد تم سے کچھ پوچھے تو تم انہیں وہی بتانا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اپنی بنائی ہوئی سٹوری اس نے اسے بھی اچھے سے سمجھا دی۔ لیکن یہ غلط ہے بھیا، اس نے ہمنا کے بھائی کو مارا تھا۔ روحیہ، اس نے اسے صرف اس لیے مارا تھا کیونکہ وہ ایک برا انسان تھا۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ جو کام یہاں کا قانون نہیں کر سکتا، پولیس نہیں کر سکتی، وہ کام جہاں زیب کرتا ہے۔ وہ جو بھی کرتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، بس مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ آنسو پھر اس کی آنکھ سے بہنے لگے، جسے دیکھ کر احد نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ہر لڑکی کو جانا پڑتا ہے۔ ہاں، تمہارے جانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، لیکن یہ کوئی انوکھا کام تو نہیں۔ بھروسہ ہے بھائیوں پر؟ روتے روتے اس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ تو پھر اسے قائم رکھو، میں تمہارے لیے کچھ غلط تھوڑی کروں گا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر وہ اس کے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد روحیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے اپنے بھائی پر بھروسہ تھا، لیکن جہزیب پر نہیں۔ اس کے تو نام سے بھی اسے خوف آتا تھا۔ گھر میں جہزیب کی اتنی عزت دیکھ کر اسے اپنا وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کبھی اسے اس گھر میں اتنی عزت ملی ہو۔ پہلے اتنی مشکل سے گھر والوں کی خفگی کو دور کیا تھا، لیکن جہزیب کو دیکھ کر ان سب کی جو تھوڑی بہت ناراضگی دور ہوئی تھی وہ بھی واپس بڑھ گئی، کیونکہ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سیاست دان تیمور کاظمی کا بیٹا ہے۔ بہت سویٹ ہیں تمہارے گھر والے، اس نے احد کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں، یہ ساری سویٹنس صرف تمہارے لیے ہی رکھی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر اب اسے گھر جانے کی جلدی تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، حریم بس کھانا لگا رہی ہے، کھا کر جانا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے ایک کام سے جانا ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن ضرور کھاؤں گا، ابھی مجھے جلدی ہے۔ اس کے کہنے پر زہرا بیگم نے حریم کو اشارہ کیا، جو ان کا اشارہ سمجھتے روحیہ کے کمرے کی طرف اسے لینے چلی گئی۔ لیکن 2 منٹ بعد ہی پریشانی سے انگلیاں مروڑتی واپس وہاں آئی۔ وہ ماما، وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ اس کے کہنے پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کمرے کی چابی کہاں ہے؟ سوال جہزیب کی طرف سے آیا تھا، جسے سن کر وہ تیزی سے کمرے کی چابی لینے کے لیے بھاگ گئی۔ چابیاں لا کر احد کو دیتی۔ احد کے دروازہ کھولتے خالی کمرہ دیکھ کر سب پریشان ہو چکے تھے۔ روحیہ کہاں گئی؟ حریم نے واش روم کا دروازہ ناک کیا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو واش روم خالی تھا۔ سب کے پریشان چہرے دیکھ کر وہ اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اطمینان سے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حسین، روحیہ کہاں گئی ہے؟ زہرا بیگم نے پریشانی سے اپنے شوہر کو پکارا۔ میں باہر دیکھ کر آتی ہوں، کیا پتہ وہاں ہو۔ جلدی جلدی میں کہہ کر حریم وہاں سے جانے لگی، لیکن سب جانتے تھے کہ وہ باہر نہیں ہوگی، کیونکہ جب سے وہ گھر آئی تھی اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر موجود ہے۔ جہاں زیب کی سنجیدہ آواز پر اس کے باہر جاتے قدم رکے۔ کہاں ہے وہ؟ ہمیں تو نہیں دکھ رہی، احد نے اس کے قریب آ کر کہا، جس پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ آنکھوں کا استعمال کرتے تو دکھ جاتی۔ بیڈ کے قریب جا کر اس نے بیڈ کے نیچے سے اس کا پاؤں کھینچ کے باہر نکالا، اور اس کے باہر نکالتے جلدی سے کھڑی ہوئی، جبکہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ روحیہ، یہ کیا بچوں والی حرکت ہے؟ سب سے پہلے زہرا بیگم کی صدمے سے بھری آواز نکلی۔ مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، کان کھجاتے ہوئے اس نے منمناتے ہوئے کہا، جسے اور کوئی نہ سہی لیکن قریب کھڑا جہاں زیب ضرور سن چکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اسے لینے آیا، اس لیے اس کے آتے وہ بیڈ کے نیچے چھپ چکی تھی، لیکن وہاں چھپنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ویڈیو بھول گئی ہو تو دوبارہ دکھاؤں؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے ہلکی سی سرگوشی کی، جسے سن کر روحیہ نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی دکھائی ہوئی وہ ویڈیو پھر سے اس کے ذہن میں چلنے لگی۔ ٹھیک ہو میرا بچہ؟ کیا ہوا ہے؟ وہاں کیوں چھپی تھی؟ حسین صاحب نے اسے اپنے قریب بلا کر پیار سے کہا۔
जिस पर एक नज़र जहांज़ेब पर डालकर वो इनके सीने से लग गई। कुछ कहा नहीं था, वो कह भी क्या सकती थी। शायद इसे इसी फैसले पर राज़ी रहना था। यकीनन यही रब की रज़ा थी जिस पर इसे राज़ी रहना था। उनके घर पहुंचती मुलाजिम भागता हुआ जहांज़ेब के करीब आया, जैसे वो इसी का इंतज़ार कर रहा था। सर, वो तैमूर सर आ गए, स्टडी रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाजिम को जाने का इशारा करके इसने अपने पीछे नज़रें झुकाकर खड़ी रोहिया को देखा। जिस कमरे में पहले तुम्हें रखा था वहाँ जाओ, थोड़ी देर में आता हूँ, और रोने मत बैठ जाना। इसका गाल थपथपाकर वो वहाँ से स्टडी रूम में चला गया। इस खामोश माहौल में वो आराम से इसके दूर जाते जूतों की टिक टिक सुन सकती थी, लेकिन इस कमरे में जाने के बजाय मुलाजिम से स्टडी का रास्ता पूछकर इस तरफ चली गई, क्योंकि जहांज़ेब भी तो वहीं गया था। स्टडी के करीब पहुँचते इसके अंदर से किसी के गुस्से से चिंघाड़ती हुई आवाज़ सुनाई थी। ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया है मैंने? दाद मुझे बता चुका है, तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम्हारी हरकत के बारे में जानना चाह रहा था। जानते भी हो क्या किया है तुमने? निकाह किया है मैंने। निकाह ऐसे होता है जैसे तुमने किया है? मेरे ख्याल से तो निकाह ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता क्या? इसके पूछने पर तैमूर साहब ने बमुश्किल अपने गुस्से को ज़ब्त किया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है जहांज़ेब, अगर ये बात मीडिया में फैली, क्या वबाल तूफ़ान मच जाएगा। मेरी बला से मच जाए, आई डोंट केयर। इसने लापरवाही से शाने उचका कर कहा। तुम्हारी यही लापरवाही मुझे बहुत बुरी लगती है। निकाह की मुबारकबाद देने के बजाय आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। यही ख्याल कर लीजिए, आपकी बहू बाहर खड़ी है। इसके कहने पर तैमूर साहब के साथ साथ बाहर खड़ी रोहिया भी चौंकी। रोह, अंदर आ जाओ, छुपने का क्या फ़ायदा, तुम्हारा साया दिख रहा है। गहरा सांस लेकर वो छोटे छोटे कदम लिए अंदर कमरे में चली गई। इसे देखते ही तैमूर साहब ने गुस्से से जहांज़ेब को देखा। जहांज़ेब, ये तो तुमसे बहुत छोटी लग रही है। इतनी भी छोटी नहीं, 13 साल का फ़र्क है। तो 13 साल का फ़र्क कम होता है? बिल्कुल, इसने इससे इत्मीनान से जवाब दिया। जब इसका फ़ोन रिंग हुआ, इसने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा, अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि इसे पता था कि ये कॉल अब्दुल्ला की तरफ से है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कॉल अटेंड करने वो बाहर चला गया। जबकि वो नर्वस से खड़ी उंगलियां मरोड़ती तो कभी सामने खड़े शख्स को देखती, जिसने सफ़ेद कमीज शलवार पर सफ़ेद ही कोट पहना हुआ था। बैठो यहाँ। उन्होंने इशारे से इसे अपने सामने बने सोफ़े पर बैठने का इशारा किया और इससे बातें करने लगे, ताकि वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, जो वो थोड़ी ही देर में हो चुकी थी। यकीनन मेरा भेजा तोहफ़ा तुम्हें मिल गया होगा। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए इसने फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद अब्दुल्ला से कहा, और वो जो पहली आग बगोला हुआ पड़ा था, इसकी आवाज़ सुनकर मज़ीद तैश में आ गया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुमने किससे टक्कर ली है। अब तक मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। देख लेता हूँ कितना दम है तुम में। मेरे साथ तुम क्या कर सकते हो? इसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इतने इत्मीनान से खड़े तो मुझसे बात कर रहे हो, लगता है तो मुझे जानते नहीं हो। चुटकियों में मैं तुम्हारे बाप की बनाई हुई ये इज़्ज़त खाक में मिला सकता हूँ। ओह नहीं, वो तो तुम्हारा बाप है ही नहीं। अब्दुल्ला के अल्फाज सुनते इसके रगें तन चुकी थी। तुम्हारा बाप तो पता नहीं कौन है, दुनिया के किस कोने में छुपा हुआ है, जिंदा भी है या नहीं। पहले इसे ढूंढ कर मारो, फिर आकर मुझसे लड़ना। दूसरी तरफ से कॉल कट चुकी थी। अभी तक इसी तरह मजबूती से मोबाइल अपने हाथ में पकड़े हुए खड़ा था। आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थीं। उसने गुस्से में अपने मोबाइल को दीवार पे मारा, जबकि पास से गुजरते मुलाजिम ने एक नज़र इसकी इस हरकत पर डाली और वहाँ से चला गया। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। यह मंज़र उन्हें हर हफ्ते या महीने में देखने को मिलता था, क्योंकि जहांज़ेब काज़मी का सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने मोबाइल फ़ोन पर ही निकलता था। फ़ोन इसका टूट चुका था और शाम का गया वो रात के 12 बजे तक भी नहीं लौटा था। यही वजह तैमूर साहब की परेशानी में इजाफ़ा कर रही थी। वो जानते थे किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जहांज़ेब काज़मी को कुछ कह सके। इसके दुश्मन हर जगह फैले हुए थे, लेकिन वो अपनी हिफाजत करना जानता था। इन्हें इतनी फ़िक्र होती भी नहीं अगर मुलाजिम इन्हें ये नहीं बताता कि वो गुस्से में घर से निकला है। कितनी देर से मुसलसल टहलते जा रहे थे, लेकिन वो था कि आकर ही नहीं दे रहा था। बढ़ता इंतज़ार जब ख़त्म हुआ, जब जहांज़ेब की गाड़ी घर में दाखिल हुई, गहरा सांस लेकर वो ख़ुद भी बाहर चले गए, जहाँ अब वो लॉन में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठा हुआ था। कहाँ गए थे तुम? इसके करीब जाकर ख़ुद भी एक कुर्सी खींच कर बैठ गए। ठंडी हवाएं इन दोनों को छू कर गुजर रही थीं।
ان کے پوچھنے پر اس نے اپنی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے جواب دیا، قبرستان گیا تھا ماں سے ملنے۔ اس کے کہنے پر وہ سمجھ چکے تھے آج پھر کسی نے اسے گزرا وقت یاد کروایا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی اس سے ماضی کی بات کرتا تھا تبھی اپنی ماں کے پاس جاتا تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے جہان؟ وہ جانتے تھے کچھ نہیں بتائے گا، پھر بھی انہوں نے پوچھ لیا۔ نہیں۔ روح کہاں ہے؟ کمرے میں ہے، بہت پیاری بچی ہے۔ اس کا ذکر ہوتے جیسے ان دونوں کا موڈ فریش ہو گیا۔ اچھا، اسی پیاری بچی کی وجہ سے آپ غصہ ہوئے تھے؟ وہ تو وقتی تھا۔ اس کی بات انہوں نے ہوا میں اڑائی۔ چلو اندر کھانا کھاؤ۔ روح نے کھا لیا؟ ہاں کھا لیا، اب تم بھی کھا لو۔ نہیں مجھے تو بھوک نہیں، میں بس آرام کروں گا، آپ بھی جا کر سو جائیں۔ گڈ نائٹ۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ کمرے میں چلا گیا، جبکہ تیمور صاحب اب بس اسی سوچ میں گم تھے کہ گزرا ہوا باپ پھر کس نے ان کی بیٹی کے سامنے دہرایا تھا۔ وہ جو مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس کے کمرے میں داخل ہوتے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جہاں زیب نے ایک نظر ٹی وی کی طرف دیکھا جہاں کامیڈی ڈرامہ چل رہا تھا، اور جا کر اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے روحیہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، اس کا ہاتھ پکڑ کر جہاں زیب نے اپنی جانب کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ مجھے سونا ہے۔ بہت مزے آ رہے ہیں، شوہر گھر سے باہر تھا، اس کی فکر کرنے کے بجائے یہاں ڈرامے دیکھ رہی ہو؟ پلیز چھوڑیں۔ روحیہ نے اس کی گود سے اٹھنا چاہا، اس کی گھورتی آنکھیں دیکھ کر خاموشی سے نظریں جھکا کے بیٹھی رہی۔ اس کی صدا پر جہاں زیب کو بے ساختہ اس پہ پیار آ گیا۔ اس کا چہرہ اپنے قریب کر کے جہاں زیب نے اس کی گردن پر نرمی سے اپنے لب رکھ دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز دور رہیں۔ اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھ کر روحیہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ تم میری سوچ سے زیادہ معصوم ہو، اور میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ ایسی ہی رہو۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اس نے روحیہ کی پیشانی کو اپنی پیشانی سے جوڑ دیا۔ چلو اب جا کر سو جاؤ۔ وہ بیڈ پر جا کر کمبل میں چھپ کر لیٹ گئی۔ اس کے اس حرکت کو دیکھتے جہاں زیب کے لب مسکرا اٹھے۔ ٹی وی آف کر کے وہ چینج کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ چینج کرنے کے بعد اس کا ارادہ اب سونے کا تھا۔ کمبل ہٹا کر اس نے اپنی معصوم بیوی کو دیکھا، جو سوئی تو نہیں تھی لیکن اس سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کا دکھاوا ضرور کر رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹ کر جہاں زیب نے روحیہ کو کمر سے تھاما اپنے ساتھ لٹا لیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر اس نے سٹ پٹا کر آنکھیں کھولی۔ یہ کیا؟ اس سے پہلے اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر کے جہاں زیب اس کے اس حرکت کو روک چکا تھا۔ سو جاؤ۔ دیکھیں پلیز چھوڑیں مجھے، آپ ایسے سو نہیں پائیں گے۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکی، اس طرح کی پوزیشن میں وہ سو نہیں پائے گی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے اس طرح میں کتنا پرسکون ہو کر سوؤں گا۔ اب تم بھی سو جاؤ روح۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آف کر دیا۔ کمرے میں موجود اس آخری روشنی کے بند ہوتے ہی کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے اس حرکت پر اس نے اس کے سینے پر رکھا سر دوبارہ اٹھایا۔ پلیز لائٹ کھول دیں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ اس کا سر دوبارہ آنکھیں سینے پر رکھ کر اس نے روحیہ کے بالوں پر اپنے لب رکھے اور خود بھی سکون سے آنکھیں موند لیں۔ نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اس نے اپنے سونے کی جگہ کو دیکھا، جہاں ابھی بھی وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر وہ جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی۔ اس سے پہلے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اپنی قید میں لے چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ نیند سے بھری آنکھیں کھولے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے واش روم جانا تھا، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو، نفرت ہوتی ہے مجھے اس لمحے سے جب تم مجھ سے ڈرتی ہو۔ اس نے روحیہ کے چہرے پر اڑتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر جہاں زیب نے اس کا چہرہ خود کے بے حد قریب کر لیا، جس کے باعث اس کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ روحیہ کو اب کچھ کہنا مشکل لگ رہا تھا۔ رہنا تو اب تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، چاہے زبردستی رہو یا راضی ہو کر رہو۔ اس کے غصے سے کہنے پر اس نے ڈر کر سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور جہاں زیب کی نظر اس کے اوپر ٹھہر گئی۔ روح آنکھیں کھولو۔ روحیہ، اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہی کہا، جبکہ اس کے اس حرکت پر جہاں زیب مسکرا اٹھا۔ روحیہ تم دنیا کے لیے ہو، میرے لیے تو تم روح ہو، جہاں زیب کی روح۔ نرمی سے اس کے لبوں کو چھو کر وہ پیچھے ہٹا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے واش روم میں لے گیا۔ مجھے چینج کرنا ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ جہاں زیب کاظمی اپنے سے جڑے لوگوں کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ اس نے اسے اپنی گود سے اتار کر اپنی وارڈروب کے سامنے بنی دوسری وارڈروب کھولی، جس میں سارے لیڈیز ڈریس تھے۔ لائٹ بلو کلر کی فراک نکال کر اس نے روحیہ کو تھمائی۔ یہ سارے میرے لیے ہیں؟ اس نے حیرت سے ان سارے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارے گھر جانے کے بعد میں نے تمہارے لیے کچھ شاپنگ کی تھی۔ ابھی چینج کرو، پھر ناشتے کے بعد ساری چیزیں دیکھ لینا۔
पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी पहन लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। वार्डरोब बंद करके वॉशरूम से बाहर चला गया। आपने कल बताया नहीं था? वॉशरूम से बाहर निकलते इसने जहांज़ेब के करीब आकर कहा। क्या नहीं बताया था? आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? हाँ। अच्छा चलो नाश्ता करने चलो। नाश्ते की पूरी टेबल भरी हुई थी, जहाँ अलग अलग चीज़ें रखी हुई थीं, सिवाय इस चीज़ के जिसे वो नाश्ते में खाती थी। क्या कोई आने वाला है? नहीं। तो फिर इतना सब किस लिए? इसने खाने के अलग अलग अशिया से सजी डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया। क्योंकि आज तुम्हारा इस घर में पहला नाश्ता है, लेकिन मैं ये नहीं खाती हूँ। तो मेरी जान को क्या खाना है? कॉर्नफ्लेक्स। इसके मासूमियत से कहने पर जहांज़ेब को इस पर टूट कर प्यार आया। फ़िलहाल अपना प्यार दिखा के वो इस नाजुक जान को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। बाहर लॉन में आकर वो चेयर पर बैठ गई। करने के लिए कुछ था ही नहीं और बोरियत हद से ज़्यादा हो रही थी। सुनो, तुम्हारे सर कब आएंगे? इसने वहाँ खड़े मुलाजिम को अपने पास बुलाकर पूछा। वो तो घर पर ही है। कहाँ पर हैं? अंदर है मैम। मुलाजिम के बताने पर इसने इसे जाने का इशारा किया। उठकर खुद अंदर जाने लगी, लेकिन इससे पहले नज़र लॉन के दूसरी तरफ बने इस बड़े से दरवाजे पर गई। एक नज़र बाहर दरवाजे पर खड़े गार्ड्स पर डालकर इसने कमरे का दरवाज़ा खोला, जहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई थीं। दरवाज़ा बंद करके वो नीचे की तरफ जाने लगी जब किसी के चीखने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। इसके चलते कदम खौफ से रुक गए। पहले सोचा वापस चली जाए, अगर कोई मुसीबत में हुआ तो इसे बचाना तो चाहिए ना। यही सोचकर वो नीचे चली आई, जहाँ आमने सामने अलग अलग कमरे बने हुए थे और सारों के दरवाजे बंद थे। जबकि चीखों की आवाज़ किस कमरे से आ रही थी ये इसे साफ पता चल रहा था। इसने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोलना चाहा। इससे पहले दरवाज़ा खुल चुका था और इसका दिल जो पहले तेज़ तेज़ धड़क रहा था, अब मज़ीद तेज़ रफ्तार पकड़ चुका था। सामने जहांज़ेब खड़ा गुस्से से इसे घूर रहा था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? इसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, जबकि वो इसकी सुन ही कहाँ रही थी। वो तो इसे और इसके पीछे मौजूद इस मंज़र को देख रही थी, जहाँ जहांज़ेब के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। खून के कतरे इसकी गर्दन पर भी मौजूद थे। इसके हाथ में टावल था जिस पर खून लगा हुआ था। खुद इसके अपने हाथों पर भी खून था, जिन्हें यकीनन टावल से साफ़ कर रहा था। जबकि इसके पीछे मौजूद कुर्सी पर बंधे इस आदमी की हालत देखकर इसका खौफ मज़ीद बढ़ता चला जा रहा था। वो वहाँ से भागना चाहती थी। कदम खौफ से ज़मीन पर चिपक से गए थे। अगले ही लम्हे होश व हवास से बेगाना हो चुकी थी। अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होती अपनी बंद आंखों को खोले बिना वो इस वजूद के साथ चिपक गई। मामा नहीं, मामा का दामाद। इसकी आवाज़ सुनते इसने खौफज़दा होकर आंखें खोली। सबसे पहली नज़र जहांज़ेब पर गई, जो इसे ही देख रहा था। इसके कपड़े अब तब्दील हो चुके थे, हाथ भी साफ थे। इसे अभी भी ऐसा लग रहा था अभी तक जहांज़ेब के हाथों पर खून लगा हुआ है। जल्दी से बेड से उतरने लगी जब इसकी इस हरकत को देखते हुए जहांज़ेब ने इसे बेड पर दोबारा धक्का दिया और इसके दोनों हाथ कैद करके इसके ऊपर झुक गया। कहाँ जा रही हो? छोड़े मुझे। इसकी आंखें भीग चुकी थी। इसके गिरफ्त में मौजूद अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कितनी बार कहा है मुझसे मत डरा करो। आपने इस आदमी को मारा था। मैंने खुद देखा था, वो मरा हुआ था और आपके हाथ पर खून लगा हुआ था। आपने हमना के भाई की तरह इसे भी मार दिया। हाँ, मार दिया मैंने इसे, क्योंकि मैं एक दरिंदा हूँ, यही मेरा काम है। मुझे जाने दें। मेरे सामने ये बात मत बोला करो। नहीं रहना मुझे आपके साथ। इसके आंसुओं में रवानी आ चुकी थी। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। सारी ज़िंदगी तुम्हें इस बेस्ट की कैद में ही रहना है। तो मुझसे दूर जा सकोगी? ये भूल है तुम्हारी। माथे पर बल डाले इसने रोहिया को घूरते हुए कहा, छोड़े मुझे। इसके दोबारा वही अल्फाज दोहराने पर शिद्दत से इसके लबों पर झुक गया। थोड़ी देर में इसने रोहिया को अपनी कैद से आज़ाद किया था। शावर लेकर वो नीचे चली गई, जहाँ ज़ेब घर में नहीं था, जिस पर इसने शुक्र का सांस लिया। इस वक्त वो इसे अपने सामने देखना भी नहीं चाहती थी। घर आते इसने मुलाजिम से रोहिया के बारे में पूछा, जिस पर इसने बताया स्टडी रूम में गई थी, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थी। इसे यही लगा वो कमरे में होगी, लेकिन खाली कमरा देखकर इसे अच्छी खासी परेशानी हो चुकी थी। लेकिन ये परेशानी ज़्यादा देर तक नहीं रही। इसके जहन में वो मंजर चलने लगा जब इसने रोहिया को बेड के नीचे से निकाला था। यही बात सोचते हुए वापस स्टडी रूम में आया और इसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। टेबल के नीचे छुपी हुई थी। इसका हाथ पकड़कर इसने इसे टेबल के नीचे से निकाला। यहाँ बैठकर क्या हो रहा था? रोहिया ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। इसी तरह नज़रें झुकाए खड़ी रही, जिस पर गहरा सांस लेकर इसने इसे टेबल पर बिठाया। खुद इसके सामने सोफे पर बैठ गया।
प्लीज़ तुम मुझसे डरा मत करो। हाँ, मैं लोगों को मारता हूँ क्योंकि मैं एक बीस्ट हूँ। आप क्यों मारते हैं उन्हें? क्योंकि वो इसी लायक हैं। मैं सिर्फ बुरे इंसान को मारता हूँ जिन्हें कानून सज़ा नहीं देता, उन्हें मैं सज़ा देता हूँ। जिस मज़लूम के साथ जुल्म होता है मैं इसे इंसाफ दिलाता हूँ। तुम बताओ, क्या ये गलत है? इसका चेहरा थोड़ी से ऊपर करके इसने सवालिया नज़रों से इसे देखा। कुछ सोचकर इसने अपना सर नफ़ी में हिला दिया। वो गलत तो नहीं कह रहा था। आपने हमना के भाई को क्यों मारा? क्योंकि वो भी एक बुरा इंसान था। अब मुझे बताओ, तुम वहाँ पर क्यों आई थी? मैं बस देख रही थी कि यहाँ कौन सी जगह है। फिर मैंने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कोई मुसीबत में है, इसलिए मैं नीचे चली गई थी। अच्छा, अगर कोई मुसीबत में होता तो तुम क्या करती? मैं बाहर खड़े गार्ड्स को आवाज़ देती। तो इससे बेहतर नहीं था तुम खुद नीचे आने के बजाय गार्ड्स को ही बता देती? जहांज़ेब के कहने पर इसने जैसे अपनी अकल पर मातम किया। हाँ, ये तो मैंने नहीं सोचा था। खैर, आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगी। वो मेरी अलग दुनिया है जिसे मैं तुमसे दूर रखना चाहता हूँ, और मैं यही चाहूँगा तुम इससे दूर रहो और मेरी बात को समझो। फिर इसे अपनी बाहों में उठाकर वो इसे अपने कमरे की तरफ ले गया। अपने कमरे की खिड़की से वो इस वक्त बाहर लॉन में मौजूद सब्ज़ा देख रहे थे, जबकि जहन के धागे माजी में उलझे हुए थे, जहाँ एक के बाद एक मंजर आई जा रहा था। तैमूर, मुझे डर लग रहा है। दुल्हन बनी जायशा ने अपना सर तैमूर के कंधे पर रखा। दो मोहब्बत करते वजूद आज एक पाक बंधन में बन चुके थे। यूनिवर्सिटी में की हुई दोस्ती उनकी मोहब्बत बन गई। उनका इरादा पढ़ाई के बाद ही शादी करने का था, और इस पल का इन दोनों ने बेसब्री से इंतज़ार किया था। अब जब वो वक्त आ गया था तो इन्हें कहीं से भी अपनी बीवी के चेहरे पर वो खुशी नहीं मिल रही थी जो इस वक्त का जिक्र करते हमेशा उसके चेहरे पर आ जाती थी। क्यों डर लग रहा है? मैंने एक बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं आपसे दूर जा रही हूँ। जायशा, तुम अपने ख्वाब की वजह से हमारा इतना बड़ा दिन ख़राब कर रही हो। वो बस एक ख्वाब ही तो था, टूट गया। अब उसके असर से बाहर निकलो। थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी दे दो। इसका चेहरा अपने सामने करके उन्होंने प्यार भरी नज़रों से अपनी मनचाही बीवी को देखा। तैमूर, आप ड्राइविंग पर फोकस कीजिए ना। उनकी नज़रों से घबराकर वो पीछे हुई, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते सामने देखा। मंजर बदला। जहाँ पहले रात थी अब वहीं सुबह हो चुकी थी। इन्हें बस इतना याद था कि गाड़ी के सामने कुछ आने की वजह से वो पेड़ से जा लगी। सर स्टीयरिंग से ज़ोर से लगने के बायस वो बेहोश हो चुके थे। जो चीज़ गाड़ी के सामने आई थी वो क्या थी ये उन्हें याद नहीं था। याद था तो बस इतना कि वो अपनी बीवी के साथ मौजूद थे। बीवी? जायशा का ख्याल आती घबरा कर उन्होंने सीट की तरफ देखा जहाँ पर पहले जायशा मौजूद थी। अब वहाँ जायशा नहीं थी, वो जगह खाली थी। मंजर बदला। वो भागते हुए अपनी बाहों में मौजूद अपनी एक दिन की दुल्हन को लेकर हॉस्पिटल में दाखिल हुए और डॉक्टरों को आवाज़ देकर जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करने को कहा। जिस रास्ते पर वो लोग थे वहीं से थोड़े फासले पर एक जंगल था जहाँ से इन्हें अपनी बीवी इस हालत में मिली थी कि उनका दिल 1000 टुकड़ों में बट चुका था। 2 दिन बाद जायशा को होश आया था, लेकिन इसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकला था। घर आने के बाद भी वो रोने के सिवा कुछ नहीं करती थी, जबकि तैमूर के पास अब इसके लिए कोई तसल्ली भरा जुमला भी नहीं था। लेकिन आखिर कब तक वो इसे ऐसे रोते हुए देख सकते थे? जायशा। इसके करीब बैठकर तैमूर ने नरमी से जायशा के आंसू साफ किए। आप मुझे छोड़ देंगे तैमूर? इसके बाद सुनकर तैमूर ने हैरत से अपनी जान से अजीज़ बीवी को देखा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जान हो मेरी, मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? आप सच में मुझे नहीं छोड़ेंगे? नहीं जायशा, भूल जाओ उन गुजरे लम्हों को। हम अपनी नई यादें बनाएंगे जहाँ बस तुम और मैं होंगे। तैमूर ने इसके भीगे गाल साफ किए और इसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन ये खुशी भी आर्जी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद जायशा की तबीयत ख़राब होने पर जब वो इसे हॉस्पिटल लाए और चेकअप के बाद जो खबर इन दोनों को मिली वो इन दोनों वजूद को ही सदमे में डाल चुकी थी। इन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था, कहने के लिए शायद अब कुछ था ही नहीं। घर पहुंचकर भी वो दूसरे रूम में जाकर बंद हो चुके थे। अपनी बीवी को किसी भी हाल में अपना सकते थे, लेकिन क्या उनमें इतनी हिम्मत थी कि इस बच्चे को भी अपनाते जिसके बाप का कुछ पता नहीं था? लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर? वो तो मासूम था, जो भी इस दुनिया में आया भी नहीं था, जो इस दुनिया के जालिम लोगों को जानता भी नहीं था। भला इससे कैसी नफ़रत? लेकिन ये उनकी सोच थी, उनकी बीवी की सोच तो कुछ और ही थी। इसे ना तो अब ये ज़िंदगी चाहिए थी और ना ही ये औलाद। अगर तैमूर सही वक्त पर इसके पास ना पहुंचते, न जाने वो क्या कुछ कर चुकी होती। इसकी हालत जो कुछ देर पहले संभली थी अब वो फिर से ख़राब हो चुकी थी। जायशा, क्यों इस बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? ये मासूम है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें इसका क्या कसूर है?
یہ معصوم نہیں ہے، اس نے میری زندگی برباد کی ہے، نہیں چاہیے مجھے یہ۔ اس نے چیختے ہوئے ایک اور کمرے میں رکھا سارا سامان پھینک دیا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی جس سے اس کے اندر پلتے اس وجود کا خاتمہ ہو جائے، لیکن تیمور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ گھر میں وہ ہر وقت عائشہ کے ساتھ رہتے، جبکہ باہر جاتے وقت ملازمہ کو مسلسل اس کے پاس ٹھہرنے کا حکم دے کر جاتے۔ نہ تو اپنی بیوی کو کچھ ہونے دینا چاہتے تھے اور نہ اس معصوم بچے کو، لیکن زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے موت دے دے۔ جس معصوم بچے کو وہ مارنا چاہتی تھی وہ دنیا میں آ چکا تھا، لیکن عائشہ کی خود کی حالت بہت خراب تھی، جس کے باعث چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکی۔ لیکن ان چند دنوں میں ہی اس نے اپنے بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اسے اس بچے سے نفرت تھی۔ اپنی بیوی کا غم ان کے لیے بہت بڑا تھا، لیکن انہیں ہمت کرنی تھی اپنے لیے، اس بچے کے لیے جسے وہ اپنا بنا چکے تھے۔ جہاں زیب کے سمجھدار ہوتے وہ اسے وہ ساری باتیں بتا چکے تھے جو اس کی ماں کے ساتھ ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ اس کی ماں اس سے کتنی نفرت کرتی تھی۔ یہ بات وہ اسے کبھی نہیں بتا پائے اور نہ ہی بتانا چاہتے تھے۔ ہر طرف یہی سب باتیں دیکھ کر یہی ہوتا۔ جہاں زیب کاظمی کو بیسٹ بنا چکا تھا، وہ اپنی ماں کا بدلہ تو نہیں لے سکا، ان سب کا تو لے سکتا تھا جو اس کے سامنے ظلم کر رہے تھے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اسے جب بھی یہ بات پتہ چلتی کہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی بھی شخص ایسے کھلے عام گھوم رہا ہے تو وہ خود اسے سزا دیتا، کیونکہ بقول جہاں زیب کے وہ سب اسی لائق تھے۔ کالج کی گیٹ پر کھڑی وہ اس وقت داد کا انتظار کر رہی تھی۔ آج نئے کالج میں اس کا پہلا دن تھا۔ جہاں زیب اس کا کالج تبدیل کروا چکا تھا، کیونکہ بھلے وہ اسے یہ بات سمجھا چکا تھا کہ زین ایک برا انسان ہے، پھر بھی اگر وہ اسی کالج میں ہمنا کے ساتھ رہتی تو یہ بات وہ زیادہ دیر تک اپنے اندر نہیں رکھ سکتی تھی کہ اس کے بھائی کو کس نے مارا تھا۔ یہ جہاں زیب کا ہی آرڈر تھا، جب تک داد یا اس کے خود کے علاوہ اسے کوئی لینے نہیں آ جاتا وہ کالج میں ہی رہے گی۔ لیکن اس کی یہ بات شاید وہ سن کر بھی بھول چکی تھی۔ ٹارچر سیل میں اس وقت وہ اپنے سامنے بندھے شخص کی خاطر تواضع کر رہا تھا جب پیچھے کھڑے داد نے اسے پکارا، جس پر اس نے گھور کر اسے دیکھا، کیونکہ اپنے کام کے دوران کسی کا اسے ٹوکنا بالکل پسند نہیں تھا۔ سر، عبداللہ کی کال آ رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جہاں زیب کا فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس فضول کام کے لیے تم نے مجھے روک دیا۔ موبائل لے کر کال پک کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری بیوی تم سے بہت چھوٹی نہیں ہے؟ ماننا پڑے گا، بہت پیاری ہے دکھنے میں، کتنی معصوم لگ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر موبائل پر اس کی گرفت سخت ہو چکی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تو بس تمہاری بیوی کی تعریف کر رہا تھا، اگر تمہیں اچھا نہیں لگا دوبارہ نہیں کہوں گا۔ خباثت سے ہنستے اس نے کال کاٹ دی، جبکہ جہاں زیب کے چہرے کی سختی دیکھ کر داد کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سر، سب ٹھیک ہے؟ روح کہاں ہے؟ تم اسے لینے نہیں گئے؟ سر، وہ آپ نے اسے لانے کے لیے کہا تھا تو میں نے اپنی جگہ ڈرائیور کو بھیج دیا تھا۔ اس نے کرسی پر بندھے اس ادمرے شخص کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا داد، اس کی ذمہ داری تمہیں دی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ میں موجود فون دیوار پہ دے مارا اور باہر نکل گیا، جبکہ داد اب بس یہ دعا کر رہا تھا کہ کوئی بڑی بات نہ ہو، ورنہ کل اس کرسی پر اسے ہونا تھا۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ عبداللہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھا یقیناً اس کا ہی منتظر تھا۔ آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا جہاں زیب نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ جب پاس کھڑے اس کے ملازم جہاں زیب کی طرف بڑھنے لگے، لیکن عبداللہ اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں روک چکا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ بیسٹ ہو تم، ساری دنیا کی خبر رکھتے ہو، یہ نہیں جانتے تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اس کے کہکہا لگانے پر جہاں زیب نے زوردار مکہ اس کے چہرے پر مار دیا، جس سے ملازم جو عبداللہ کے کہنے پر رکے تھے تیزی سے جہاں زیب کی طرف بڑھے، لیکن غصے سے بے قابو ہوتا وہاں موجود ہر شخص کو ڈھیر کر چکا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ عبداللہ، آخری بار پوچھ رہا ہوں، میری بیوی کہاں ہے؟ اس کے غرانے پر عبداللہ نے اسے وہ جگہ بتا دی جس جگہ پر اس نے اس کی بیوی کو رکھا تھا۔ وہاں ایک بم فٹ ہے جو 10 منٹ میں پھٹ جائے گا، بچا سکتے ہو تو بچا لو اسے۔ اس نے اپنی ناک سے نکلتا خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس بار تم نے غلط انسان سے ٹکر لی ہے بیسٹ، مجھے یقین ہے آئندہ تو میرے راستے میں نہیں آؤ گے۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ جس جگہ روہیہ موجود تھی وہاں پہنچنے میں اسے 25 منٹ لگنے تھے۔ اگر واقعی میں اس جگہ بم تھا تو اسے بلاسٹ ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ تیز ڈرائیونگ کر کے بھی وہ وہاں وقت پر نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن کوئی اور ضرور تھا جو وہاں وقت پہ پہنچ سکتا تھا۔
اس نے گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا، جیب سے موبائل نکال کر کال ملائی۔ اپنا موبائل تو وہ توڑ چکا تھا، یہ کام وہ ہر ہفتے یا مہینے میں کرتا تھا، اس لیے ایکسٹرا فون اس کے پاس ہمیشہ رہتا تھا۔ ہیلو، کال اٹھاتی دوسری طرف سے بھاری گھمبیر آواز گونجی۔ ہیلو محراب، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیا بات ہے؟ بیسٹ کو میری مدد چاہیے؟ محراب پلیز، کیا ہوا ہے جہان؟ اس کے پوچھنے پر جہاں زیب نے اسے مختصر سے ہر بات بتا دی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، ویسے بھی جس جگہ روح موجود ہے وہاں سے پولیس اسٹیشن تو قریب ہے، تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا۔ وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا، جبکہ جہاں زیب نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ وہاں پہنچتی اس کی نظر گارڈز پر گئی جو زخمی حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ ان کی حالت یقیناً محراب نہیں کی تھی۔ محراب، ادھر میرے بھائی! پیچھے سے آتی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں بھوری آنکھوں والا خوبرو مرد پولیس یونیفارم میں کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ روحینہ کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، جس پر اس نے اندر بنے چھوٹے سے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ جہاں زیب بھاگ کر اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ہر طرف مٹی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کتنے وقت سے صفائی نہیں ہوئی۔ کرسی کے ساتھ رسی زمین پر گری پڑی تھی، جبکہ ٹیبل پر روحینہ کا بے ہوش وجود پڑا تھا۔ اس کے قریب جا کر جہاں زیب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی کلائیاں زخمی ہو رہی تھیں، شاید رسی ٹائٹ تھی اور ماتھے پر بھی چوٹ لگ گئی تھی، جیسے اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا ہو۔ یہ بے ہوش کیوں ہے محراب؟ اور کچھ نہیں ہوا جہاں زیب، شاید ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ اور ہاں، اس جگہ پر واقعی بم فٹ تھا۔ تھوڑی بہت مار پڑنے پر گارڈز نے بتا دیا کہ وہ کہاں موجود ہے اور ہم نے اسے ڈیفیوز کر دیا۔ اس کے کہنے پر جہاں زیب نے سکون بھرا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر کے روحیہ کو مزید سختی سے خود میں قید کر لیا۔ تھینک یو یار، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اپنا شکریہ اپنے پاس رکھو، تم انہیں میرے گھر لے کر چل لو، زیادہ دور تو نہیں ہے، میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے، وہ وہاں پر پہنچنے والی ہوں گی۔ اس کے کہنے پر جہاں زیب نے اپنا سر ہلا کر روحیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے لے کر باہر کی طرف چلا گیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے جا چکی تھیں، وہ صرف ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی اور کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جانا تھا، جبکہ اس کے زخم بھی صاف کر دیے تھے۔ روحیہ کو آنٹی یعنی محراب کی والدہ کے پاس چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل کر دانت کا نمبر ملانے لگا، جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ جی سر۔ میم ٹھیک ہے؟ میرا کام کر دیا؟ جی سر، ہو گیا۔ اور اس کی مزید کوئی بات سنے بنا اس نے کال کاٹ دی۔ اس وقت اسے دانت پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا، جس کی لاپرواہی سے اس کی بیوی مرتے مرتے بچی تھی۔ اگر داد اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو اسے جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اگلا نمبر جو اس نے ملایا وہ عبداللہ کا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اٹھا لیا گیا۔ عبداللہ، تم نے بہت غلط جگہ وار کیا ہے، اب تو کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے اس بات سے سبق سیکھ کر تم اب میرے راستے میں تو نہیں آؤ گے۔ میں اپنی بیوی پر ایک کرانچ تک برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے اسے اتنی تکلیف پہنچا دی، بیسٹ کی بیوی، اس کی جان کو نقصان پہنچایا تم نے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف موجود شخص نے کہا لگایا، بگاڑ کیا سکتے ہو؟ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی رابطہ کٹ چکا تھا، جبکہ اس آواز کو سنتے ہی جہاں زیب کو سکون کی ایک لہر اپنے اندر دوڑتی محسوس ہوئی۔ تم نے ٹائمنگ تو پرفیکٹ سیٹ کی ہے دات، بڑبڑاتے وہ اندر کی طرف چلا گیا۔ شروع میں جب تک وہ خوفزدہ رہی، جب تک جہاں زیب اس کے پاس رہا تھا، اپنی ناراضگی وہ خوب ظاہر کر رہا تھا۔ شروع میں وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کی خفگی کو نوٹ ہی نہیں کر پائی۔ اب اس کا رویہ روحیہ کو بری طرح چبھ رہا تھا۔ 3 دن سے جہاں زیب نے اس کے ساتھ ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس وقت بھی اسٹڈی روم میں بیٹھا، بلیک جینز اور بلو شرٹ پہننے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سنجیدگی سے کتاب پڑھ رہا تھا، جب روحیہ نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے۔ اس نے اس کے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے، لیکن کوئی رد عمل بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ جہان، نرمی سے پکار کر اس نے اپنے بازو میں مزید سختی کر لی۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ جہان، اس بار اس نے ہولے سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ اگلے ہی پل وہ چیئر موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ بالکل نہیں۔ تمہیں کیوں لگا میں ناراض ہوں؟ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہو تو تمہیں فرق کیا پڑتا ہے؟ بالکل۔ اس نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا۔ یہ ادائیں کہاں سے سیکھ لیں تم نے؟ بھابھی سے بات کی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا میں ایسا کروں گی تو آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اس نے صاف کوئی سے کام لیا۔ وہی تو میں سوچ رہا تھا، ضرور کسی نے بتایا ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس اتنا دماغ تو نہیں ہے۔ تو آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی؟
تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس بے وقوفی سے تمہارا کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ کیوں نہیں مانی تم نے میری بات؟ اس کے سختی سے کہنے پر اس نے اپنا سر جھکا کر منمناتے ہوئے کہا، سوری۔ جہاں زیب نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ اب آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی کیا؟ اسے ابھی بھی اس کی ناراضگی کی پرواہ تھی۔ جس کی تم جیسی بیوی ہو وہ بھلا زیادہ دیر تک کیسے ناراض رہ سکتا ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کر جہاں زیب نے اس کے ہاتھ کی پوشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ آئی لو یو روح، تم میرے لیے بہت خاص ہو، بہت ہی زیادہ۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر جہاں زیب نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اس کا سکون اس کے پاس تھا، اس کی روح اس کے پاس تھی۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔